بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم. جمعیت دہر حدیث گلبرگہ کے قابل احترام ذمہ داران، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دین کے نام پر، دین کے مقصد کے تحت اکٹھا کیا. اور میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ اتنے اہم پروگرام میں، اتنے بامقصد پروگرام میں، جو موجودہ حالات کے تناظر میں تربیت دینی کے بنیاد پر اس شدید گرمی میں منعقد کیا گیا، اور آپ حضرات ماشاءاللہ بڑے شوق و ذوق سے اتنی بڑی تعداد میں یہاں حاضر ہوئے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس شوق کو اخلاص بنا دے اور اپنے یہاں دین اور آخرت، دنیا اور آخرت کے لیے فائدے کا ذریعہ بنا دے. اللہ تبارک و تعالی ایسے پروگراموں کے انعقاد کی مزید توفیق دے، کیونکہ موجودہ حالات ایسے پروگراموں کا بڑا شدید محتاج ہے. بلکہ یہ بہت مختصر ہے. اسلامی تربیت کے لیے علماء اور عوام کے یا خواص کے درمیان جو روابط ہونے چاہیے، حالات کے تناظر میں قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی موقف کی وضاحت کی جو ضرورت ہے شدت سے، اس کے پیش نظر یہ سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے. الحمدللہ میں مبارکباد دیتا ہوں جمعیت اہل حدیث گلبرگہ اور اس کے ذمہ داران کو کہ اس ضرورت کو محسوس کیا اور پروگرام کیا. ماشاءاللہ عناوین بڑے اہم ہیں. اہل علم کی ایک اچھی قابل حضرات کی جماعت سوائے ایک یعنی میرے، ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء کرام اس میں شرکت کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے. یہ مجھے پتہ چلا کہ آخری پروگرام ہے اور اختتام اس کے بعد کچھ ہی ایک مختصر سے پروگرام کے بعد پروگرام ورکشاپ کا اختتام ہوگا. مجھے افسوس ہے کہ دیگر خطابات اور محاضرات سے میں استفادہ نہیں کر سکا. کل شولہ پور میں پروگرام تھا، سفر کر کے فجر کے وقت یہاں پہنچے. بہرحال مجھے جو عنوان دیا گیا، موجودہ عالمی حالات میں مسلمانوں کا موقف، موجودہ عالمی حالات میں مسلمانوں کا موقف، یہ عنوان کیوں دیا گیا، اس کا پس منظر کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس سب کے لیے ظاہر ہے. اس کے لیے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. عالمی کی شرط لگائی تو آپ دیکھیں کہ میڈیا میں، سوشل میڈیا میں جس مسئلے کا سب سے زیادہ چرچا ہے، جس پر گفتگو ہو رہی ہے، ترک جوابی ترک اور اس طرح کے سلسلے جاری ہیں، وہ ہے خلیج میں ہونے والی جنگ. اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے اچانک 28 فروری کے دن حملہ ہوتا ہے اور ایران کی اعلیٰ قیادت کے اہم حضرات اس کا نشانہ بن جاتے ہیں. امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، میڈیا میں بات آتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 دن میں معاملہ ختم ہو جائے گا. اس وقت کے بیانات، جوابی بیانات اور جنگ شروع ہونے سے پہلے کے حالات، تو ایران اور امریکہ اور عالمی یعنی اقوام متحدہ کے بعض ممالک اور ممبران کے درمیان جو میٹنگیں ہو رہی تھی، اس کے مقاصد، اس کے مشتملات اس وقت کے اخبارات میں چھپ رہے تھے، ٹی وی وغیرہ پر آ رہے تھے. ایران کا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ وہ بہت ساری عالمی طاقتوں کی شرطوں کو قبول کرنے کے لیے تیار تھا. یہاں تک کہ آپ بار بار خبروں میں سنیں گے اور یہ چیز دہرائی بھی جاتی ہے کہ درمیانی طور سے جو گفتگو کے اندر موجود تھے برطانیہ کا نمائندہ اور عمان کا نمائندہ، ان دونوں کو اس بات پر بھی تعجب ہوا کہ سیکنڈ لاسٹ میٹنگ میں
ایران نے یہاں تک رضامندی کا اظہار کیا کہ ہم جو یورینیم انریچمنٹ ہے ہمارے پاس اس کو حوالے کر دیں گے عالمی طاقتوں کے، جو بین الاقوامی سطح کی یورینیم کی جو نگرانی کرنے والی کمیٹی ہے، اور امریکہ جو مطالبہ کر رہا تھا، پیچھے اسرائیل بھی تھا، تو اس کے لیے تیار تھا۔ 2 مارچ کو اگلی میٹنگ ہونی تھی، 28 تاریخ کو حملہ کر دیا، تو پوری دنیا میں میسج یہ گیا کہ یہ ظالمانہ طور سے ہوا ہے، صحیح بات ہے۔ اور پھر یہیں سے جب ایران کی طرف سے حملے کا جواب شروع ہوا تو پوری دنیا میں جو منظر بنا لوگوں کے لیے، یہاں تک کہ خود امریکہ اور اسرائیل کے لیے جو خلاف توقع صورتحال اور منظرنامہ تشکیل پایا، اس نے پوری دنیا کو اس میں جھونک دیا، کسی نہ کسی طریقے سے اس سے متاثر بنایا۔ اور اسی تناظر میں مسلمانوں میں، نوجوانوں میں، جن کو خاص طور سے کسی موضوع کا انتظار ہوتا ہے، انہیں ایک بحث کا اچھا خاصا موقع مل گیا۔ اس کی حمایت میں اور مخالفت میں باتیں چلنے لگی، اور میں نے جو تھوڑی سی تفصیل بیان کی، کوئی نئی بات نہیں، میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس عنوان کا یہی پس منظر ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ جو اسرائیل، امریکہ، اس کی مسلم دشمنی کی بنیاد پر ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ کرنل معمر قذافی اسلام پر کتنی بھی تنقید کرتا ہو، اسلامی احکامات کی کتنی بھی دھجیاں اڑاتا رہا ہو، اور کتنے بھی انحرافات کا مظاہرہ کرتا رہا ہو، قرآن پر اعتراض کرتا رہا ہو، لوگوں میں سناٹا رہا، لیکن اگر وہ مٹھی باندھ کر امریکہ کے خلاف بیان دے دے تو کوئی ایک طبقے میں ہیرو بن جاتا ہے۔ یہ عجیب نفسیات ہے اصل میں مظلومیت کی، کہ ہمارے لیے وہ ظالم ہے، اور اس ظالم کے خلاف جو ہمارے دلوں میں جذبات بھرے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ان کی مخالفت میں کوئی کھڑا ہوتا ہے تو ہمارے یہاں اصولوں کو دیکھے بغیر ہمارے یہاں ان کی حمایت ہونے لگتی ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالمی سطح کے منظرنامے میں اور دنیا کے مختلف واقعات اور حادثے کے پس منظر میں جو لوگ تبصرے کرتے ہیں، سوشل میڈیا کو دیکھیے، عام مجلسوں میں دیکھیے، گفتگو میں دیکھیے، یہاں تک کہ علماء اور اہل علم کے تعلق سے اس ضمن میں جو تبصرے ہوتے ہیں، اسے دیکھ کر بہت 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 افسوس ہوتا ہے۔ میرے سامنے ایک تحریر ہے، یہ امام بربہاری کی کتاب ہے شرح السنہ، عقیدے کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ ابھی ہمارے یہاں کئی جگہوں پر اس کا درس ہو رہا ہے، عربوں میں بہت پہلے سے یہ مشہور کتاب ہے، اور ہمیں یہ پڑھنی چاہیے، اپنے بچوں کو تربیتی نقطہ نظر سے پڑھانا اور پڑھنا چاہیے۔ بڑی مفید کتاب ہے۔ اہل السنہ والجماعہ، قرآن و حدیث کو ماننے والے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، ان کے عقیدے پر مشتمل ہے، متفقہ عقیدے پر تقریباً۔ اور ان کی سن وفات، امام بربہاری ان کا نام، کنیت ابو محمد ہے، اور حسن ابن علی ان کا نام ہے، اور ان کی سن وفات ہے 329 ہجری، یعنی 4 صدی ہجری ہے۔ اس زمانے میں انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ ان کی شخصیت بھی قابل مطالعہ ہے۔ چھپ کر جس وقت رہ رہے تھے اسی وقت وفات ہوئی تھی۔ ان کی نماز جنازہ جہاں یہ ٹھہرے تھے وہاں کے ایک خادم نے ان کی نماز جنازہ تجہیز و تکفین کی نماز پڑھی اور دفنا دیا۔ قرآن حدیث کے عقیدے کی دعوت و تبلیغ کا یہ نتیجہ تھا کہ روپوش تھے، خفیہ ہونا پڑا تھا۔ خیر، تو ان کی ایک عبارت ہے درمیان میں ایسا سمجھتا ہوں، میری نظر جب پڑھی تو آج کا سوشل میڈیا اور ہمارا معاشرہ، جب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان جو دینداری کا، دین پسندی کا اور دینی غیرت کا بڑا مظاہرہ کرتے ہیں اور جذباتیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن یہاں میں ایک جملہ مترجہ بیچ میں بولوں کہ جذباتیت ایک چیز ہے، اصل دینی غیرت، تقوی اور دینی علم دوسری چیز ہے۔ غیرت اس وقت بہت اچھی ہے، بہت ضروری ہے، جب یہ دینی اصولوں اور شرعی قاعد و قوانین کے ساتھ ہو۔ ہمارا آج کا عالمی سطح پر جو مسلمانوں کا جو دھڑا طبقہ اور بطور خاص نوجوانوں کا جو جذباتیت کی شکل میں اسلامی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے، احتجاج کرنا اور اپنے بیانات پیش کرنا، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ غیرت کے دینی کا مظاہرہ تو کر رہا ہے لیکن تقاضائے دین سے ناواقف ہے۔
دین کے تقاضوں سے ناواقف ہے، اور اس کا سبب جو ہے، میں ادھر جاؤں تو ایک موضوع اور ایک لمبی تفصیل ہوگی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جو ہم آج کہتے ہیں نا کہ اسلام، دنیا آج گلوبل ولیج بن گئی ہے، ایک دوسرے سے باہمی تعلق اور ترابط کتنا گہرا ہو گیا ہے کہ اب کوئی کسی سے دور نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے، اسی حقیقت میں ایک دوسری حقیقت یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے باوجود سچائی، حق، دین حق آج بھی ویسے ہی لوگوں کے لیے عنقا بنا ہوا ہے، یعنی ایک معمہ اور پہیلی بنا ہوا ہے جیسے پہلے تھا۔ خبریں بہت ساری عام ہو جاتی ہے، 2 منٹ پہلے امریکہ میں کچھ ہوا، خبر دنیا میں پھیل جاتی ہے، ایک آدمی نے بیان دیا، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن جن معاملات میں لوگوں کا اختلاف ہے، اور خاص طور سے اسلام اور اہل اسلام کے تعلق سے جو حقائق ہیں، وہ آج بھی چھپائے جاتے ہیں، سچائیوں کو دبایا جاتا ہے، غلط لوگوں کو اچھا دکھایا جاتا ہے۔ یہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ میڈیا اس سلسلے میں کیا کچھ کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود، اس کے ساتھ ہی یہ کیسے ممکن ہے؟ سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ، سفید کو کالا، کالے کو سفید بتاتے ہیں، اور لوگ مان بھی لیتے ہیں، بہت دنوں تک مانتے ہیں۔ صدام حسین پر حملہ کیا کہ یہ کیمیاوی ہتھیار کا حامل ہے، پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے، پوری دنیا نے مان لیا۔ پھر جب معاملہ ختم ہوا، جب اس کے بعد پھانسی دی گئی، تو اس کے بعد پتہ چلا کہ جو الزام تھا وہ غلط تھا۔ برطانوی حکومت نے اپنے قوم سے معافی بھی مانگ لی، بات ختم، مقاصد پورے ہو گئے، جن چیزوں پر قبضہ کرنا تھا کر لیا۔ لیکن اس میں بھی بہت سے لوگ اندھے کے اندھے بنے رہے۔ صدام حسین کو زیر کیا تھا عالمی طاقتوں نے، پھانسی کس نے دی؟ ہم کہیں گے عالمی طاقتوں نے، وہاں منظر نچا گیا کہ عراق کی طاقت ہے۔ کس نے مارا تھا پھانسی کے وقت؟ جبکہ امریکی طاقت اس کو پھانسی دے رہی ہے، عراقی حکومت کے افراد موجود ہیں، اس کے درمیان عراق کے شیعہ، ایران کے ہدایت یافتہ اور حامی شیعہ وہاں پھانسی کے وقت موجود ہیں۔ یہ فوٹو کی تصویر کی شکل میں، یہ ایسی خبر ہے جو کسی نے چھپائی نہیں ہے، اور یہی میں ایک ثبوت کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں اس بارے میں کہ ایران امریکہ کا جنتا جنگ کا معاملہ ہے اور ہم جذباتی ہو رہے ہیں۔ ان کا ہمیشہ سے باہمی تعلق رہا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، بلکہ اسرائیل کا ایران عراق جنگ کے درمیان میں یہ خبر بہت کھل کر آئی تھی سامنے، اور آن ریکارڈ آج بھی مل جائے گی کہ ایران کو ہتھیاروں کی مدد اسرائیل کر رہا تھا، اگرچہ خود اسرائیل امریکہ سے بہت کچھ لے رہا تھا، لیکن خفیہ طور پر ایران کی مدد اسرائیل کر رہا تھا۔ ایران کے بعد یہودی دنیا میں، معلوم کر لیجئے گا یہ جو میں کہہ رہا ہوں، ہاں، کہ دنیا میں سب سے زیادہ یہودی اس وقت کہاں بسے ہوئے ہیں؟ جی، اسرائیل میں۔ اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی آبادی والا ملک کون سا جانتے ہیں؟ ایران ہے۔ ایران ہے، اور ایران میں ان کے حقوق کی جتنی حفاظت کی جاتی ہے، سنیوں کی نہیں کی جاتی۔ جتنے سنیوں کو مارا جاتا ہے، سنی مسجدوں کو توڑا جاتا ہے، سنی مسجد بنانے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، اس کے بالمقابل یہودی بآسانی ہی اپنی عبادت گاہ بنا سکتے ہیں، عیسائی اپنا چرچ بنا سکتے ہیں۔ خیر، یہ بعد کی بات ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک منظر بنایا گیا، یہ جو ہمارے نوجوانوں کا اس طرح کا رد عمل آتا ہے، اسلامی اصول، ضابطہ کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یہ نہ مانتے ہیں اور نہ بتانے پر قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، جانتے بھی نہیں، مانتے بھی نہیں۔ یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی؟ اس میں جو ہمارے یہاں تربیہ اور تصفیہ کا جو اصول ہے کہ کچھ سکھانا ہے، کچھ صاف کرنا ہے، اس کے تناظر میں دیکھیں تو ایک پہلو یہ ہے کہ ہمارے یہاں نوجوانوں نے اسلامی اصول ضابطے سیکھے نہیں، ہم نے سکھایا نہیں، اور دوسرے یہ کہ ہم نے جو سکھانا تھا نہیں سکھایا۔ عالمی طاقتوں نے ان کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے جو کچھ کرنا تھا، انہوں نے بہت کچھ کیا ہے اور مسلسل کر رہے ہیں۔ ٹی وی چینلز کے ذریعے سے، میڈیا کے جتنے جدید ذرائع ہیں، موبائل پر جو نیٹ وغیرہ کے اسٹیشن اور مواقع ہیں، ان کے ذریعے سے، ان کے ایلچیوں کے ذریعے سے جو خارجی طور سے کام کر رہے ہیں، حکومتوں کے ذریعے سے، اور ہمارے درمیان ان کے ایجنٹ جو کتابیں چھاپتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، اور جو چھوڑے گئے ہیں، ان کے ذریعے سے ماحول ایسا بنا کہ ایک مسلمان اسلامی بنیادوں اور بنیادی قواعد اور عقائد کے سلسلے میں ایک طریقے سے بے بہرا ہو گیا۔ آپ
دنیا میں دیکھ رہے ہیں جیسے تحریک چلتی ہے نا، بات کو میں سمیٹ رہا ہوں، تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے، لیکن چونکہ یہ ایک مخصوص گروہ تھا اس لیے میں تھوڑی سی علمی انداز کی، اصولی انداز کی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جب یہ سمجھیں گے نا تو چیزوں کو سمجھ سکیں گے، تجزیہ کر سکیں گے، سمجھا سکیں گے۔ تو آپ عالمی سطح پر دیکھیے مختلف قسم کے ازم چلتے ہیں، افکار، ہاں، وحدت ادیان، سارے دینوں کو ایک ملا دیا جائے، آسمانی مذاہب کو ایک کر دیا جائے، عیسائیت، یہودیت، اسلام، بیسک تینوں ایک ہے۔ تو اس میں ہم کو بولتے ہیں کہ قرآن نے بھی کہا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ہمارے بعض مبلغین بھی کہتے ہیں، تو کلمہ سوا کو بول کے کہتے ہیں کہ دیکھو یہودی اور نصرانیوں کو بھی بلانے کی دعوت دی، ہمارے یہاں مسلک لڑ رہے ہیں، ان یہودی اور نصرانیوں کو توحید پر بلانے کی بات کی ہے، شرک کو چھوڑنے کی بات کی ہے، اور ایسا وہ کریں گے تو اپنی بنیاد کو ترک کر دیں گے، یہودیت اور نصرانیت کی بنیاد ہل جائے گی۔ تو اصول کی بنیاد پر یہ اتحاد ہے، خیر وہ ایک الگ بحث ہے۔ تو یہ وحدت ادیان، انسانیت، نہ ہندوازم، نہ مذہب، نہ بدھ مذہب، نہ فلاں مذہب، نہ فلاں مذہب، نہ اسلام، انسانیت، سیکولرزم، سوشلزم، کیپٹلزم، لوگوں کے فائدے کی چیز، ہاں، حریت، آزادی، آزادی دین، آزادی رائے، آزادی فلاں، آزادی فلاں، عورتوں کی آزادی، رائے کے اظہار کی آزادی، ہاں، مذہب کی آزادی۔ پھر ایسے جو خوبصورت نعرے لگائے گئے اور اس کا خوب میڈیا میں، دنیا میں چرچا ہوتا ہے، تنظیمیں بنتی ہیں، اس کا اعلان کیا جاتا ہے، رفاہی کام کیے جاتے ہیں، میڈیکل کیمپ لگانا، تعلیمی طور سے تحریک چلانا، انسانی حقوق کی بات کرنا، اقوام متحدہ کے حوالے سے یہ کرنا کہ ہم انسانیت کے امن کے بڑے ٹھیکیدار ہیں۔ ان سب چیزوں کے پس منظر میں تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ ہم انسان اور انسانیت کے بڑے خادم ہیں، اور اس کے ضمن میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جب ایک آدمی اسلام کی بات کرتا ہے، اسلامی دین کو نافذ کرنے کی بات کرتا ہے، یا اس کے تعلق سے کسی شدت کا مظاہرہ کرتا ہے، تو یہ شدت پسند ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے، وحدت ادیان کے خلاف ہے، مساوات کے خلاف ہے، آزادی کے خلاف ہے، ایسا تاثر دیا جاتا ہے۔ اب ٹی وی چینلز پہ جو ڈیبیٹ ہوتے ہیں اس میں دیکھیے کہ جو مسلمان نمائندے بھی آتے ہیں وہ دبے سہمے رہتے ہیں، وہ بھی ان کی زبان بولنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں، ارے سارے دھرم، سارے مذاہب سچے ہیں، سب کی کہ راستے الگ الگ ہیں، منزل ایک ہے۔ میں تو آج تک نہیں سمجھ پایا، آپ مجھ سے کوئی سمجھا سکتا ہے کیا؟ یہاں 4 راستے اگر ہیں، چاروں راستے پہ لوگ چلیں گے تو ایک جگہ کا پہنچیں گے کیا؟ ہاں، پوچھ رہا ہوں، لاجیکل ہے یہ بات؟ اتنی ان لاجیکل بات لاجیکل انداز میں بولی جاتی ہے، اور لاجیکل دین کو چھوڑ کے یہ اتنی غیر معقول بات کو لوگ سمجھتے ہیں، اور پھر اس میں ایسے منسٹر دانشور لوگ ہمارے بیچ میں آتے ہیں، ہاں، جاوید احمد غامدی، اس سے پہلے پرویز تھا، ہاں، مسٹر ہیں سر سید احمد خان، دینی تعلیم کے اعتبار سے جو بھی رہے ہوں، دین کے تعلق سے ان کا معاملہ کیا تھا، وہ یورپ سے معروف تھے، عالم نہیں تھے باقاعدہ۔ آج بھی جو ہماری بڑے بڑے نام ہیں، دانشور ہو سکتے ہیں، ادیب ہو سکتے ہیں، کچھ کہتے ہیں سید قطب جو ہے ان کو ادیب ہونا چاہیے تھا، دین کے معاملے میں آ گئے۔ مولانا مودودی تحریر بہت اچھی لکھتے تھے، ان کو بھی کوئی صحافی یا وہ ہونا چاہیے تھا ادیب، دین پر فلسفہ بگاڑنے لگے، ایسے ہی بہت سارے لوگ۔ تو ان لوگوں نے جو عالمی سطح کے جو معاملات چل رہے تھے، ازم چل رہے تھے، ان سے متاثر ہو کر، ہیگل اور میکیاولی کے فلسفے سے متاثر ہے مولانا مودودی، اسلام کے نام پر ان کے فلسفے کو چلا دیا، یہ لوگوں نے لکھا ہے، ثابت کیا ہے۔ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی صوفی نذیر احمد کاشمیری کی کتابیں پڑھتا ہو تو پڑھے، بڑی شاندار کتابیں، زبردست دلائل دی ہے، تجزیہ کیا ہے فکرین افکار کا۔ تو بہرحال یہ جو افکار دنیا میں چلے، اس نے مسلم نوجوانوں کو مسلمان ہوتے ہوئے اسلامی غیرت کا مظاہرہ کرنے کے ساتھ کیا بنا دیا کہ دنیا میں اپنے آپ کو یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام اسلام سیکولرزم کو پیش کرتا ہے، اسلام جمہوریت کی تائید کرتا ہے، اسلام انسانیت کی تائید کرتا ہے۔ تو جو انسانیت، ہیومینٹی اور فلاں کے جو قوانین غیر مسلموں نے بطور خاص یہودیوں نے جو بنائے تھے، اس کی موافقت کرنے کی کوشش کرنے لگے ہمارے مسلمان فلاسفہ جدید دور کے۔ یہ لمبی چوڑی بات کو میں سمیٹ رہا ہوں، آپ لوگوں کو اکتاہٹ تو نہیں ہو رہی میری ان باتوں سے؟ خشک لگ رہی ہے ذرا سا؟ پبلک لیول پہ خطابات میں اتنی تفصیل سے یہ بات نہیں کی جاتی، پھر بھی میں بہت مختصر بول رہا ہوں۔ تو یہ جو عالمی طور سے جو فلسفے کا ایک ماحول بنا، اس میں لوگوں نے اسلام کی تشریح ان فلسفوں کی روشنی میں کرنا شروع کر دی۔ مختصر میں غور کیجئے گا، یہ جو منکرین حدیث میں جاوید احمد غامدی آیا،
اس کے فکر کا نتیجہ حاصل یا ٹارگٹ آپ محسوس کریں گے تو کیا ہے؟ یہ قرآن کی تشریح امریکہ اور یورپ کے جدید فلسفے، ان کے افکار اور ان کا جو تہذیب و تمدن چل رہا ہے ننگا آوارہ، اس کے تناظر میں اسلام کی تشریح کرنا چاہتا ہے کہ دیکھیے قرآن آپ کے اس حکم کی تائید کرتا ہے۔ یہ جو مولوی لوگ بولتے ہیں پردہ کرو، مرد عورت سے اختلاط نہ کرو، وراثت کا یہ حق ہے، فلاں چیز کا یہ معاملہ ہے، یہ معجزات ہوئے تھے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ مادہ پرستانہ افکار جو سیکولرزم کی شکل میں اور فلاں کی شکل میں فلاں کی، اس کے مطابق اسلام بولتا ہے، قرآن بولتا ہے، لیکن مولوی لوگوں کو سمجھتا نہیں ہے۔ اب ہمارا نوجوان متاثر ہوتا ہے، کیا یہ مولوی بہت پیچھے ہیں، علماء نہیں سمجھتے۔ قرآن حدیث کا جو 1400 سال پہلے کا ایڈیشن تھا وہ آج کے زمانے میں نہیں چل پائے گا۔ اب قرآن حدیث چلے گا تو کیسے؟ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں کرتا پائجامہ پہن کے کوئی تقریر کر رہا ہے تو ذرا اٹریکشن نہیں ہے۔ ٹائی کوٹ پینٹ کے ساتھ اگر کوئی آتا ہے، ٹی وی کے اسکرین پہ آتا ہے، نئے نئے ہتھیاروں کے ساتھ آتا ہے، ویسے یہ بہت اچھا ہے۔ ہاں، عربی والا اسلام بہت دن سے سنتے تھے، یہ انگریزی والا بڑا اٹریکٹیو ہے۔ اس فکر اور فلسفے نے لوگوں کو، عوام کو وہ بنا دیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی کے طور پر پیش کیا تھا۔ یہ جو میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرے بیان میں مجھے بار بار یہ احساس ہو رہا ہے کہ شاید آپ اس کی اہمیت کو، نزاکت کو، سنگینی کو نہ سمجھیں۔ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ دین کا تیا پاچا بگڑ گیا، اور اپنی اس بات کی تقویت کے لیے میں امام بربہاری جو 329 میں وفات پاتے ہیں، اس زمانے میں جو لکھ رہے ہیں عقیدے کی کتاب ان کی، آج میں نے کہا بہت سارے دروس ہو رہے ہیں ٹی وی پہ اور یوٹیوبر پہ، کئی بڑے بڑے علماء کے دروس ملیں گے، عرب علماء کے تو بہت ہیں۔ ہاں، تو اس میں وہ ایک جگہ کہتے ہیں 98 وہ مسئلے میں مؤلف کہتے ہیں وَعْلَمْ، اس عبارت کو پڑھیے جو 4 صدی میں یہ لکھ رہے ہیں، اور آج کے موجودہ حالات کے تناظر میں اس کو فٹ کیجئے، اور موجودہ حالات میں مسلمانوں کا موقف کیا ہونا چاہیے، اس کا جواب یہیں سے نکالیے جو ہمارا عنوان ہے کہ اس سلسلے میں اس موقف کو کسے بیان کرنا چاہیے، کس کو مرجعیت، یعنی اگر یہ سوال اٹھا ہے تو اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے مسلمانوں کو کس کی طرف دیکھنا چاہیے، کس سے پوچھنا چاہیے، کس کی بات کا اعتبار کرنا چاہیے اور کیوں کرنا چاہیے۔ تو اس کے تعلق سے اس عبارت میں، ہاں میں صرف متن پڑھ رہا ہوں، شرح کے ساتھ ہے، یہ شرح چھوڑتا ہوں۔ قال المؤلف کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ لَمْ يَزَالُوا يَرُدُّونَ قَوْلَ الْجَهْمِيَّةِ حَتَّى كَانَ، کہہ رہے ہیں کہ یہ بات علم میں رکھو، آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ اہل علم، بڑے علماء جب کہتے ہیں وَعْلَمْ تو اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مطلب وہ یہ جتا رہے ہیں، پڑھنے والے کو بتا رہے ہیں کہ یہ چیز آپ کے علم میں رہنا بہت اہمیت کی حامل ہے، اس لیے اسے جان کر رکھیے۔ تو اس بات کا علم رکھیے کیا کہ اہل علم برابر جہمیہ کے قول کو رد کرتے رہے ہیں۔ جہمیہ کون ہے؟ ان شارٹ جہم ابن صفوان ایک شخص گزرا ہے، ہاں، ایک استاذ کے واسطے سے، یہ یہودی جس نے اللہ کے رسول پر جادو کیا تھا نا، لبید بن عاصم، اس کے بیٹے یا بھتیجے کا شاگرد ہے۔ مطلب یہ فکر اس نے یہودیت سے لی۔ یہ جو گمراہ فرقے جتنے بھی آپ کو ملیں گے، اگر آپ ان کا گہرائی سے مطالعہ کریں گے تو بطور طالب کے آپ یہ بات بھی میں صرف ایک عنوان دے رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، کہ ان میں سے اکثر کسی نہ کسی دوسرے مذہب کی چیزوں کو وہ اسلام میں لا کے قرآن حدیث کی تشریح میں شامل کر دیا۔ رافضیت، ابھی ایران سے متعلق ہم جو بات کریں گے تھوڑی سی، اس کے بیشتر بڑے بڑے اصول جو ہے دین کے نام پر، یہ قرآن حدیث کی طرف اس کو پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے بڑے بڑے اصول ضابطے عیسائیت سے، یہودیت سے، مجوسیت سے، ہندو مذہب سے لیے ہوئے ہیں۔ ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، دلائل اور ثبوت کی بنیاد پہ یہ بات لوگوں نے بیان کی ہے۔ تو کہا کہ علماء جہمیہ کے قول کا رد کرتے رہے۔ جہمیہ کا میں نے بتایا جہم ابن صفوان، اس کا قول کیا تھا؟ اس کی کئی بدعات تھی۔ قرآن میں جو اللہ کے اسماء و صفات ہیں اس کا انکار کرتا تھا، قرآن کو مخلوق کہتا تھا، جو بعد میں معتزلہ نے قبول کیا، جس کے خلاف امام احمد کھڑے ہوئے، وہ مامون کے زمانے میں ایک فتنہ بن گیا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اور جو اللہ کی صفت ہے وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہو سکتی۔ مخلوق کی کہیں نہ کہیں سے اسٹارٹ اور آغاز ہوتا ہے، اور اللہ کی صفت جیسے اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ کی صفات بھی ہمیشہ سے ہے۔ تو اس بنیاد پر اہل علم نے اس کا رد کیا۔ تو اس طرح کی بہت بنیادی اور بڑی بڑی خامیاں، غلطیاں ان جہمیہ میں تھی۔ ان کی تردید کی تو جہمیہ کے الگ الگ فرقے بنے،
انہوں نے اللہ کے تمام اسماء و صفات کا انکار کیا. جب اس کا رد کیا علماء نے تو پھر معتزلہ پیدا ہوئے. انہوں نے کہا اللہ کے نام ہے صفت نہیں ہے, ان کا رد کیا. تو اشاعرہ پیدا ہوئے. انہوں نے کہا کہ 7 صفات ہیں, باقی جتنی صفات ہیں سب اسی کی طرف لوٹتی ہیں. مقصد تھا باقی کا رد کرنا. پڑھیے یہ چیزیں. آپ ان ناموں سے یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو نام نہیں ہے. آج ہندوستان کے, میں بار بار دہراتا ہوں, آپ نے سنا ہوگا کہ ہندوستان کے دیوبندی ہوں, بریلوی ہوں, حنفی, یہ اپنے آپ کو اشعری ماتریدی کہتے ہیں عقیدے میں. اور یہ اشعری ماتریدی ہیں. امام احمد, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام احمد, امام شافعی کے عقیدے کو نہیں مانتے. عقیدے میں اشعری ماتریدی عقیدے کو مانتے ہیں, اور اسی عقیدے کی بنیاد پر کہتے ہیں اللہ عرش پر مستوی ہے. جو ہم مانتے ہیں ویسے نہیں مانتے, رد کرتے ہیں. اللہ ہر جگہ ہے. اسی کی بنیاد پر ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ وحدت الوجود صحیح ہے, اور قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ پرانے حنفی علماء نے کہا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے گھناؤنا, سب سے خطرناک کفر ہے, شرک ہے. اسی عقیدے کی بنیاد پر یہ جو جہمیہ, معتزلہ, اشاعرہ, ماتریدیہ ہیں, یہ عقل کو مقدم کرتے ہیں. دین میں عقل کو اہمیت اتنی دیتے ہیں کہ کئی جگہ پر عقل کے خلاف اگر قرآن حدیث ہے تو رد کر دیتے ہیں. اور ان کے اثرات سے جو رافضی قوام بنا, جو اثنا عشری امامی عقیدہ ہے ایران کے لوگوں کا, ایران کا سرکاری مذہب ہے, اس میں ان کی آمیزش اور اثرات ملے گی. علامہ ابن تیمیہ نے تقدیر کے باب میں لکھا, میں کئی جگہ کہتا ہوں یہ لوگ انکار کرتے ہیں. انہوں نے وضاحت کی کہ جو ابتدائی دور کے شیعہ تھے, روافظ تھے, وہ تقدیر پر ایمان رکھتے تھے کلی طور سے. لیکن جب سے ان کا معتزلہ سے اتصال ہوا, معتزلہ سے ان کا علمی لین دین ہوا اور تعلق ہوا, اس کے بعد سے روافظ نے اللہ کی تقدیر کا انکار کر دیا, نفی کرتے ہیں, اور یہاں اس کو خلط ملط کرتے ہیں, ہم کو دھوکہ دیتے ہیں تقیہ کی بنیاد پر. تو اس میں مقصود یہ ہے بتانے کا, جو آگے کی عبارت سے شیخ بربہاری بیان کرنا چاہتے ہیں, کہ یہ جو گمراہیاں تھیں مختلف گمراہ فرقوں کی, جہمیہ اور اس کی شاخوں کی, ہمارے علماء سلف نے مسلسل اس کا رد کیا. جب سے یہ پیدا ہوئے, کسی گمراہی کو تقدیر کا انکار کیا. ابن عمر کو پتہ چلا, حضرت ابن عمر نے کہا کہ تم جا کے کہہ دو کہ میں ان سے بری ہوں, وہ حدیث پیش کی, اور کہا کہ جب تک یہ تقدیر پر ایمان نہیں لاتے, اگر یہ پہاڑ کے برابر بھی صدقہ و خیرات کر دیں اللہ قبول نہیں کرے گا. صحابہ کرام کے زمانے میں ایسی جو بدعت ہوئی آپ نے رد کیا. آگے کی بات کے لیے یہ دھیان رکھیے صحابہ کا طریقہ کیا ہے. آج ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں سب انسانیت, مل کے چلو, اختلاف نہ کرو, اس مذاہب میں آپس میں تقریب پیدا کرو. حسن یہ اخوان المسلمین اور جماعت اسلامی کی ایک تحریک چلی, تقارب بین المکاتب. ہم میں سے ایک اصول بنایا کہ ہمارے درمیان جو اختلاف ہے اس کو چھوڑ دے, جس سے اتفاق ہے اس پہ مل جائیں. اگر ایسا کرنے لگے تو پھر آپ کے اندر جو غلطیاں ہیں, میں نہی عن المنکر کے تحت اس سے منع کر سکتا ہوں کیا؟ تو قرآن حدیث کے ایک پورے اصول کو رد کر کے حسن البنا اور مولانا مودودی صاحب کے اصول کو مان لے ہم, اللہ کے اصول کو رد کر دیں. میں نے نام لے لیا تو شیخ نام لے کے رد کر رہے ہیں. آپ قرآن حدیث کا رد کر رہے ہیں, قرآن حدیث کے نام پر غلط اصول بتا رہے ہیں. تو لوگوں کو یہ نہ بتایا جائے کہ یہ قرآن حدیث کے اس اصول کے خلاف ان کا طریقہ ہے, تاکہ لوگ بچیں. ورنہ ایک اصول کی بات ہے, جاہل آدمی جب ایک آدمی کو بڑا مان لیتا ہے, اس کے پیچھے چلنے لگتا ہے, تو اس کی اچھی بات کے ساتھ اس کی غلط باتیں بھی مانتا ہے. تو اس کو بتانا ضروری ہے کہ آپ جس کو بڑا مان رہے ہیں اس کی یہ غلطی ہے, وہاں ہوشیار ہو جائیے. اسی سے حجت پوری ہوتی ہے. انبیاء نے بھی یہی کیا. تو امام بربہاری کے اس جملے کا اور آگے کے جملے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ جب غلط عقیدہ سامنے آیا تو ہمارے علماء نے ان کا رد کیا. اتحاد اتفاق کے نام پر یہ نہیں کہا کہ ان کی بدعت بھی چلے گی, مان لیں ہم اس کو. تو کہا, اور یہاں حتی کان فی خلافت بنی العباس, جہمیہ کا رد کیا علماء نے ہمارے, یہاں تک کہ جب بنی عباس کی خلافت کا زمانہ آیا ہوا تو تکلمت رویبضۃ فی امر العامہ, تو رویبضہ عام لوگوں کے, مسلمانوں کے اجتماعی اور عمومی معاملات میں بولنے لگے. یہ رویبضہ کا لفظ ہے, ایک حدیث میں آیا ہے, اللہ کے رسول, صحیح حدیث ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ سچے کو جھوٹا, جھوٹے کو سچا مانا جائے گا, خائن کو امانت دار اور امانت دار کو خائن مانا جائے گا. اور اس میں رویبضہ بات کریں گے, کلام کریں گے. صحابہ نے پوچھا رویبضہ کون ہے؟ تو کہا وہ آدمی جس کو علم نہیں ہے, جو کسی فن کی مہارت نہیں رکھتا, وہ لوگوں کے معاملے میں بات کرے گا بڑے بڑے میں,
चुनांचे ये जिसका इशारा किया शरह में शेख फौजान और दूसरे उलमा ने लिखा कि आप बनु अब्बास का दौर पढ़ेंगे तो ये फ़लसफ़ा और मंतिक जो आया था, यूनानी इल्म आया था, उसकी बुनियाद पर लोगों ने अकली उसूल बनाए, मंतिक फ़लसफ़े की बुनियाद पर। तो अब जो कुरान हदीस को नहीं जानते थे, वो कुरान हदीस पे बात करने लगे, इस्लामी अकायद को बयान करने लगे, इस्लामी उसूल को बयान कर, जबकि वो इल्म नहीं रखते थे, उस फ़न के जानकार नहीं थे। जब कोई शख्स किसी फ़न का नहीं है और उस फ़न की बात करेगा तो फसाद पैदा होता है। सिंपल बात है। मैं अक्सर सवाल करता हूँ कि भाई जैसे हमारे यहाँ जो कसाब होते हैं, जानवर काटते हैं ना, जानवर काटते हैं, तो आप देखें कि जानवर ये भी काटता है, अब हमको ऑपरेशन की ज़रूरत है, डॉक्टर के पास जाऊँगा, हाँ, और ऑपरेशन थिएटर में और फिर वहाँ एडमिट रहे, कितना दिन लगे, कितना लंबा चौड़ा बिल बनेगा। शॉर्ट पे चले, पड़ोस में एक कसाई है, उसको बोलेंगे अपने छुरे से रोज़ काटता है, मेरा पेट काट के वो निकाल दे। करते हैं? काट तो वो भी देगा, हाँ, लेकिन वो आपकी गर्दन काटने के मुआफिक रहेगा। तो कसाई भी काटता है, डॉक्टर भी काटता है, दोनों का काटना एक जैसा है क्या? तो उलमा और गैर उलमा के काटने का यही फर्क है। हाँ, तो इमाम कह रहे हैं कि जब रवायबज़ा ने बात करना शुरू किया, हाँ, तो क्या हुआ? तवतानु अला आसार रसूलुल्लाह, यहाँ तक पहुँच गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसार यानी आपकी अहादीस पर इतराज़ करने लगे। ये बात समझ में नहीं आती, ये हदीस का काबिल कबूल नहीं है, अरे ये आज के दौर में आज की जुमले नकल कीजिए, 3री-4री सदी की बात, हाँ, आज फिट हो रही है मौजूदा हालात में कि हमारे यहाँ भी सोशल मीडिया पे आज हम लोग ईरान इराक की आलमी सतह की, आलमी सियासत की पॉलिसियों की बात करते हैं। क्या करना चाहिए, दोस्ती और दुश्मनी के उसूल नहीं जानते, उसके ताल्लुक से उलमा को बोलते हैं। अभी मेरा सर पकड़ लिया मैंने, मैं ये जो बयान कर रहा हूँ, मैंने जो खबरें सुनी, हमारे एक आलिम है हमारे मरकज़ इमाम में, इमाम बुखारी में, उन्होंने बताया कि मेरे गांव में एक आदमी मुझसे गुफ्तगू करने लगा, लड़का, तो कहता है कि अगर ईरान के लोग या शिया लोग सहाबा कराम को बुरा भला कहते तो क्या हर्ज है, अल्लाह के रसूल को तो नहीं कहते। ये हमारा एक मुस्लिम नौजवान कह रहा है, माहौल जो मैंने शुरू में नक्शा खींचा, गौर कीजिए कितना असर है उस पर, और वो दीन क्या जानता है, दीनी अकीदे को क्या जानता है, वो अकीदा इस्लामी को नहीं जानता, कुरान हदीस को नहीं जानता, और सहाबा कराम को बुरा भला बोलना मामूली बात समझ रहे हैं। हमारा मुत्तफ़क़ा अकीदा है कि एक सहाबी को अगर कोई मुल्हिद बोलता है वो खुद मुल्हिद है। सहाबा कराम की मुखालफत करना कभी कुफ्र, कभी निफाक, कभी कम दर्जे का गुनाह हो सकता है, इस्लाम से बाहर हो सकता है आदमी। और सहाबा को बुरा भला कहना, नबी को बुरा भला कहना है, नबी को पर एतराज करना अल्लाह पर एतराज है, क्योंकि अल्लाह ने कहा मैं उनसे राजी हूँ। तो अल्लाह जिससे राजी, आप कह रहे हैं कि वो राजी होने के लायक नहीं था और अल्लाह राजी हो गया। अल्लाह ने उसको जन्नत का वादा कर दिया, अल्लाह के रसूल ने जन्नत का वादा कर दिया मुगीरा बिन शोबा के लिए कि हुदैबिया में बैत की है, और जिसने बैत की है वो जन्नत में रहेगा, जहन्नम में एक भी नहीं जाएगा। मौलाना मोदी साहब तो मुगीरा बिन शोबा पर इतराज करते हैं, उनके चेले चापड़े और वो जाहिल मिर्जा वो भी इतराज करता है, और हमारा नौजवान मान रहा है, तो वो भी अल्लाह के रसूल की हदीस का रद्द कर रहा है, राफजी को मान रहा है, बिदअत को मान रहा है। वही बात कह रहे हैं कि जब रवायबज़ा ने बात करना शुरू की सोशल मीडिया में, जितने जाहिल लोग बोल रहे हैं सब रवायबज़ा हैं, कहा तो इन्होंने अल्लाह के रसूल की अहादीस पर तानो तशबीह की, वो अखज़ू बिल क़ियास व राय, और राय और क़ियास को इख्तियार किया, कुरान हदीस को नहीं। मैं जो अपनी बात कहना चाहता हूँ उन्वान के तहत, मौजूदा आलमी हालात में मुसलमानों का मौक़िफ़, तो ये मौक़िफ़ आज हमारे यहाँ जो लोग बयान कर रहे हैं, जो शोर है, जिस वजह से जमात के जिम्मेदारों को ये उन्वान रखना पड़ा, वो उसकी वजह ये है कि रवायबज़ा बोल रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं जिनको इल्म नहीं है, वो लोग बोल रहे हैं जो इस्लामी कायदे उसूल नहीं जानते, क़ियास से, अकल से बोल रहे हैं। अरे वो यहूद और नसारा है, तो ये है, अभी मैं उस पर आता हूँ, ये इबारत पूरी कर लीजिए। तो उन्होंने राय और क़ियास की बुनियाद पर बात की और अपने मुखालिफिन को काफिर करार दे दिया। अपने मुखालिफिन जो इनकी समझ में आ गया और इनके मुआफिक है तो सही, बाकी सब काफिर। नतीजा क्या निकला कि जो सही है उनको काफिर बोल रहा है, जो काफिर है उनको सही बोल रहा है। ये एक आम फितना है, उमूमी फितना है, छोटी बात नहीं। इसके कहाँ कहाँ असरात होते हैं। इस मंजर में जब एक आदमी ईरान की तायद कर रहा है उसूलों के खिलाफ, अभी हम बात करेंगे मौक़िफ़ क्या होना चाहिए, और देखता है कि हमारे उलमा जो है इसके मुआफिक नहीं है, तो उलमा का रद्द करना शुरू कर देते हैं उन पे फतवा लगाने लगते हैं तायद करने वालों को कुफ्र का हामी और काफिर करने लगते हैं। वही बात कह रहे हैं शेख। आगे कहा
ہاں کل یتکلم بیدعی العلم، یہ جو جتنے لوگ بول رہے ہیں اور علم کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ جتنے لوگ بول رہے ہیں، جتنے دعویٰ کر رہے ہیں، معاف کیجیے گا یہ شرح کی عبارت آ گئی، یہ بتاتے ہوئے کہ روایت مرزا کہہ رہے ہیں شیخ فوزان نے لکھا کہ جیسے یہ امام بربہاری نے اس زمانے میں کہا تھا، آج کے زمانے میں جو متعالمین ہیں تو عالم نہیں ہے لیکن عالم بن کے ٹی وی چینل پہ یا کلپ بنا کر فتوے دے رہے ہیں، مجلس جمع کر درس دے رہے ہیں. ہاں تو ٹھیک ہے، جتنا علم ہے اتنا پہنچایا، بلغوا انی ولو آیا. لیکن آپ کو جن معاملات کا ادراک نہیں ہے، جس فن کے آپ ماہر نہیں ہیں، عالمی سیاست، ہمارے بڑے بڑے علماء بھی سیاسیات میں چپ رہتے ہیں اور رہنا چاہیے، یہ ان کا میدان نہیں ہے. میں اکثر ایک بات بولتا ہوں، یہاں بھی دہراؤں کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی واقعہ ہو رہا ہے، مجھے تفصیل معلوم نہیں ہے، ہاں کسی نے آگے کہا کہ ارے ان کے گھر میں تو ایسا ہو گیا، کوئی ایک پہلو کو پیش کیا تو میں تبصرہ کرنے لگوں آپ کے گھر کے خلاف، صحیح ہوگا کیا؟ اگر میں نے تبصرہ کیا تو آپ دوسرے دن آ کے بولتے ہیں مولوی صاحب آپ میرے گھر کے بارے میں ایسا بول رہے تھے، آپ یہ خبر ملی تھی، تو آپ کو ہم سے پوچھنا تو چاہیے حقائق کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کیا ایسا نہیں ایسا ہے، اور یہ جو آپ سنے ہیں اس کی وجہ یہی ہے. ہم کہتے ہیں سوری میں اپنی بات واپس لیتا ہوں. ایک گھر کے چھوٹے سے معاملے میں بغیر تحقیق کیے ہوئے ہم بولتے ہیں تو غلطیاں کرتے ہیں، یہ ہم روز دیکھتے ہیں. ممالک کے سیاست، عالمی سیاست کے معاملات میں یا کہیں بھی اس طرح کے کوئی واقعات ہو رہے ہیں تو کیا پیچھے ضرور واقعات ہیں، اسباب کیا ہیں، جن لوگوں نے یہ موقف اختیار کیا کیوں کیا، کیا مجبوری ہے، ہم نے اسٹڈی کی کیا؟ ابھی میں نے کئی دروس میں یہ مثال دی کہ ہندوستان کے باہر کا کوئی شخص مسلمان اگر ہندوستانی مسلمانوں پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہے کہ ارے بابری مسجد چھین لی گئی، ہندوستان کے مسلمانوں نے کچھ کیا نہیں، بزدل ہیں، یہ ہے وہ ہے، ایمانی غیرت نہیں ہے، تو ان کا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ آپ مانیں گے؟ آپ یہ نہیں مانیں گے. لیکن آپ مسلم ممالک کے بارے میں اس طرح کے تبصرے روز کر رہے ہو، سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہو، فتوے دے رہے ہو. تو شیخ نے کہا کہ جیسے آج ہمارے یہاں جو لوگ عقیدہ نہیں جانتے وہ عقیدے میں بات کر رہے ہیں، ایمان کی حقیقت بیان کر رہے ہیں، اسلامی اصول بیان کر رہے ہیں، اور ایسی باتیں ہیں جس کو صرف اہل اختصاص اور علماء کو بیان کرنا چاہیے، یہ وہ لوگ بیان کر رہے ہیں جن کو حقیقت میں علم کی مہارت نہیں ہے. تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. مؤلف نے آگے کہا پچھلی بات کے نتیجے میں، تو ان کے قول میں جو یہ باتیں بول رہے ہیں نا، عالم، جاہل اور مغفل سب شامل ہو گئے، اور وہ شخص جس کو کوئی علم نہیں ہے، یہاں تک کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو کافر قرار دے دیا جن کے بارے میں وہ جانتے بھی نہیں، جن کے بارے میں علم نہیں ہے، اس کو بول دیا کافر ہیں. ہاں فہلاکت. اب یہ جو نتیجہ نکلا کیا ہے میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کتنا سنگین یہ معاملہ ہے. تو امام بربہاری کہہ رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فہلاکت الامت من وجوہ، امت مختلف شکلوں سے ہلاک ہو گئی، ہلاکت میں پڑ گئی. وکفرت من وجوہ، کئی وجوہ سے امت کفر میں واقع ہو گئی. جو لوگ ان کے پیچھے جاتے ہیں کئی معاملے میں کفر کے راستے پہ چلے جاتے ہیں. وتزندقت من وجوہ، اور زندگی اور بے دینی کا شکار، زندگیت اور بے دینی کا شکار ہو گئی کئی وجوہ سے. وضلت من وجوہ، کئی وجوہ سے گمراہ ہو گئی. وتفرقت وابتدعت من وجوہ، اور فرقے میں بڑھ گئی، بدعتوں میں پڑ گئی کئی شکلوں سے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو میں نے شروع میں تمہید بیان کی اور جو آج ہمارے یہاں یہ صورتحال ہے نا کہ علماء، اہل علم اور ماہرین کو چھوڑ کر عوام بول رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بحث کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا رد کرنے لگتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کئی وجوہ سے ہلاکت، کئی وجوہ سے کفر، کئی وجوہ سے بے دینی، کئی وجوہ سے دین میں اختلاف، فرقہ بندی، بدعت کو فروغ. آگے کہا کہ ولم یتخطا، کہہ رہے ہیں الا من ثبت، کہ اس سے کون بچے گا؟ یہ ہمارے سوال کا جواب بھی اس میں آ رہا ہے. کون بچے گا اس سے؟ ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ الا من ثبت علی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے اس کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر، آپ کی سنت پر ثابت رہے، وہ امر ہی، اور آپ کے حکم پر، وہ امر اصحاب ہی، اور آپ کے صحابہ کے طریقے پر، وہی مان علیہ وصحابی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے پر، ان کے دین کے راستے اور اصولوں پر جو جمع رہے گا وہی محفوظ ہے ان ماحول سے، اس ماحول سے رہے گا. لہذا ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ عالمی حالات میں وہ 400 سال 500 سال پہلے رہا ہو یا آج کا رہا ہو، آج کے بعد آنے والا ہو، مسلمانوں کا موقف وہ ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم، آپ کے فرمان، آپ کی بتائی ہوئی تعلیم اور اصولوں کے مطابق ہو، صحابہ کے منہج اور اصولوں کے مطابق ہو. وَلَمْ يَتَخَطَّ أَحَدًا مِّنْهُمْ وَلَمْ يُجَاوِزْ أَمْرَهُمْ، اور یہ وہ لوگ محفوظ ہیں
جو ان راستوں سے ایک قدم بھی ادھر ادھر نہیں کرتے، اس سے ان کے حکم سے تجاوز نہیں کرتے. وَوَسِعَهُ مَا وَسِعَهُمْ، اور اس کو بھی وہی چیز کافی ہوتی ہے جو صحابہ کو کافی تھی. صحابہ نے کس چیز کو دین مانا؟ قرآن حدیث کو. کس عقیدے کو؟ جو رسول نے دیا. کس اصول کو؟ جو رسول نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو صحابہ کے لیے کافی تھا جنت میں جانے کے لیے، دنیا کی عزت پانے کے لیے، حکومت اور اقتدار میں آنے کے لیے اللہ کی مدد سے، اللہ کے وعدے کے مطابق، کیا وہ ہمارے لیے کم ہے کیا؟ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی جس دین کو مانتے تھے، جتنا مانتے تھے اتنا اگر مانے تو جنت آئے گی کہ نہیں آئے گی، ملے گی کہ نہیں؟ اتنا اگر مانے تو اللہ دنیا میں عزت دے گا کہ نہیں دے گا؟ اتنا اگر مانے تو دشمن ناکام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو پھر دوسرے وہی کہہ رہے ہیں ہم برباری، اسی کو مانیے، اس سے آگے پیچھے مت جائیے. لیکن یہ روئے بزا سوشل میڈیا والے مانتے ہی نہیں ہیں. کہہ رہے ہیں لہذا ولم یرغب عن طریقۃ مذہب، اور وہ شخص جو صحابہ، اللہ کے رسول اور صحابہ کے طریقے، ان کے مذہب سے روگردانی نہ کرے، ہٹے نہیں. وہ عالمہ، اور یہ بات یقین کر کے رکھے کہ وہ صحیح اسلام پر تھے. پوائنٹ نوٹ کیجئے، موجودہ حالات میں جو لوگ ایران کی تائید کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ صحیح ایمان پر نہیں تھے. پھر سے جملہ دہرا ہوں، تعجب لگ رہا ہوگا، ہوائی بات نہیں ہے، خالی خلی دعویٰ نہیں ہے، کسی کی یوں ہی مخالفت کی بنیاد پر نہیں ہے. اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ بول رہا ہوں الحمدللہ، کہ جو لوگ روافظ کی تائید کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کا اسلام صحیح نہیں تھا، ان کا صحیح ہے. روافظ کا صحیح، کیونکہ روافظ صحابہ کے ایمان کو غلط بولتے ہیں، اور یہی صحیح ایمان ہے. فَقَلَّدَهُمْ دِينَهُ وَالصَّلَاحَ، تو جس نے ایسا کیا اور ان کے دین کی، صحابہ کے دین کی تقلید کی. یہاں تقلید اصطلاحی تقلید مانا نہیں ہے، نیچے بھی اشارے میں بھی کہا تقلید بمانا اتباع کے ہے، دلیل کو ماننا. وَالصَّلَاحَ، اور وہ راحت میں رہے گا. اور علما ان الدین، وہ، اور یہ بات جس کو یقین ہو کہ دین تقلید کا نام ہے. کون سی تقلید جو ہمارے یہاں ہو رہی ہے وہ نہیں. شیخ نے کہا آگے جملے سے واضح ہے، وَالتَّقْلِيدُ لِأَصْحَابِ محمد، اور تقلید کس کی کرنی ہے؟ اصحاب محمد کی، صحابہ کرام کے طریقے کی تقلید کرنی ہے. جو اس کو اختیار کرتا ہے وہ. اب اس کو دیکھیے کہ یہ آج ہمارا ماحول ہے، یہ منظر نامہ ہے دنیا کا، جو امام بربہاری کی زبان میں میں نے اس زمانے کے امام بربہاری کی زمانے میں نے نقل کیا کہ آج ہمارا وہی پس منظر ہے جو انہوں نے نقل کیا. اب سوال یہ ہے کہ موجودہ عالمی منظر میں موقف ہمارا کیا ہو. تو میں نے وجہ بتائی کہ کیوں یہ سوال اٹھا اور اس کے ضمن میں کیا ہے. یہ روئے بزا آج بھی بول رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے. اس سوال کے جواب میں ایک دیکھیے کہ جو اس میں فریقین ہیں وہ کون ہیں، کیا ہیں، اور جنگ لڑنے کا ان کے مقصد کیا ہے. شاید میں سب کا تفصیلی گفتگو نہ کر سکوں. سب سے پہلے یہ کہ ہمارا موقف کیا ہے، یہ کون طے کرے گا؟ کیا یہ روئے بزا طے کریں گے؟ آپ کے اور ہمارے خیالات طے کریں گے؟ ہم نے ابھی جو تمہید پڑھی اس میں کیا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو جو ہے کامیابی حاصل کرنی ہے، مسلمانوں کو اسلام کو ترقی دینا ہے، تو رسول کے اصولوں کو، صحابہ کے طریقوں کو اپنانا ہوگا. تو اب دیکھیں کہ صحابہ کے طریقے اور اصول کے مطابق حمایت اور مخالفت کا کیا اصول ہوتا ہے. جو لوگ اس جنگ میں یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھائی ایران کی تائید کرنا چاہیے، میں نے بعض عالموں کی بھی کچھ کلپ سنی. وہ کلپ سن کے لگتا نہیں ہے کہ وہ عالم ہوں گے، وہ کسی معاملے میں عالم، اس معاملے میں وہ جاہل ہی نظر آئے. میں بہت ذمہ داری سے بول رہا ہوں، سنجیدگی سے بول رہا ہوں کہ انہوں نے قرآن حدیث اور سلف کی ہمارے پورے ورثے کو جو ہے انہوں نے تہو بالا کر ڈالا. تو سب سے پہلی بات یہاں جتنے لوگ موجود ہیں ان کو کہوں گا اصولی طور سے یہ دماغ میں رکھیے کہ ہماری بنیاد اسلامی عقیدہ ہے. عقیدہ کی بنیاد پر ہم سوچیں گے. کوئی بھی چیز قرآن حدیث کی بنیاد پر جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن حدیث نے قیامت تک کے مسائل کا حل بتایا ہے، تو کب کہاں کون سا موقف اختیار کرنا ہے کیا نہیں بتایا. ایران کی موجودہ جنگ میں اسلام نے کوئی اصول ضابطہ ہم کو نہیں دیا. آپ اس بنیاد پر طے کریں گے کہ اسرائیل نے غزہ میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا تھا، تو اس بنیاد پر اس کے ہم مخالف ہیں، برابر ہے، ہم مظلوم ہیں، وہ ظالم ہے، دہشت گرد ہے. ریاست اس کی یہودی ریاست دہشت گرد ہے. آج کئی لوگ بولتے ہیں اس کو ٹیررسٹ، یورپ کے لوگ بھی اب بولنے لگے. تو کیا اس کی مخالفت میں ہم
ان سے لڑنے والے غلط کو بھی صحیح بولیں گے؟ میرا سوال ہے. خارجیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے کہ دین سے نکل جائے گے؟ خارجیوں کو مل جائے تو مار دینا، قتل کر دینا. حدیثیں آپ بار بار سنتے ہیں. اب وہ خارجی اگر امریکہ یا اسرائیل سے لڑ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ تو ہمارے یہاں لوگ سوال کرتے ہیں کہ موقف کیا ہونا چاہیے. تو میں ان سے پہلے پلٹ کے سوال کر رہا ہوں کہ رشیا اور یوکرین کی بھی جنگ ہو رہی ہے نا ابھی، اس میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ اس پر بحث آپ نے کیوں نہیں سوشل میڈیا میں چھیڑی؟ مسلمانوں کی کسی کی تو تائید کرنا چاہیے نا. ابھی کچھ لوگ بولتے ہیں تو کیا ہم امریکہ اور یہودی کی تائید کریں گے؟ نہیں کریں گے. تو پھر کس کی کریں گے؟ ایران کی کریں گے. ایران کی کیوں کریں گے؟ میرا سوال یہ ہے. یوکرین اور رشیا میں آپ کس کی تائید کرتے ہیں؟ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ظالم ہے، وہ مظلوم ہے. تو مظلوم کے ساتھ ہماری انسانی بنیاد پر جو اسلام بھی تعلیم دیتا ہے، اور اسلام سے ہٹ کر انسانیت ہو بھی نہیں سکتی، تو ہماری ہمدردی ہو سکتی ہے مظلوم کے ساتھ. لیکن ایک مظلوم ایک نظر سے مظلوم نظر آ رہا ہے اور دوسرے کئی وجہ سے وہ ظالم ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی نے، آج میں آپ سے سوال کروں، آپ کسی جج کی کرسی پہ بیٹھ جائیے، ایک آدمی نے 10 لوگوں کا قتل کیا ہے، اس میں آپ کے چچا یا آپ کا بھتیجا یا آپ کا کوئی رشتہ دار بھی ہو. کئی لڑکیوں کا ریپ کیا اور بڑی شدت سے ریپ کیا. ہاں، ایپسٹین فائل سامنے رکھیے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ کیا گیا، اس میں بعض کی موت ہو گئی. سفید پوش عالمی سطح کے بڑے لوگ جو کہلاتے ہیں، ان کا یہ بے نقاب ہونا. تو اب ایسا کوئی مجرم جس نے چھوٹی بچیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے، ہاں، اگر کوئی شخص جس نے، اس سے ہم کو نفرت ہے، لیکن اب وہ کوئی ایسے امریکہ اور یہودی کے خلاف بولنے لگے، یا اس کو یوں کہیے کہ اس کو جب کوئی مار رہا ہے تو وہ رونے لگا، چلانے لگا، اور ہم کو پتا ہے کہ یہ ایسے کردار کا ہے، تب بھی ہم اس کو بولیں کہ ہمدردی کا مستحق ہے، چھوڑ دو، جانے دو، اس کو سزا مت دو، اس کو تو جو ہے پہلے سے پلا بیماری ہے، پیٹ پہ بہت درد ہوتا ہے، لہذا درد جھیل رہا ہے بیچارہ، جانے دو. اس نے جو ظلم کیا، تو یہاں آپ کا فتویٰ کیا رہے گا؟ ایک آدمی جو ایک ناحیے سے مظلوم دکھ رہا ہے ہمیں، کوئی مار رہا ہے اسے، لیکن وہ خود بہت بڑا ظالم ہے، تو ایسے مظلوم سے آپ کو ہمدردی ہوگی کیا؟ آپ کے بیوی بچے اور بھتیجے بیٹی بیٹے میں سے کسی کی عزت سے جس نے کھلواڑ کیا ہے، اب وہ اگر مظلوم ہے تو آپ اس کا ساتھ دیں گے؟ آپ کا موقف کیا ہوگا؟ تو یہ دیکھیے کہ آپ جس کی تائید اس موقف میں، اس جنگ میں کرنا چاہتے ہو، اس کا تاریخی کردار کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اور سب سے موٹی بات کہ اسلام کا اصول اور ضابطہ کیا ہے. اسلام کے اصول اور ضابطے کے سلسلے میں بہت محدود وقت ہے، میں اشارہ کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان سامنے رکھیے، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا. یہاں دیکھیے کس سے دوستی کرنی ہے، کس سے دشمنی کرنی ہے، کن لوگوں کی حمایت کرنی ہے اور کن سے دور رہنا ہے. میں یہ اصول بتا رہا ہوں. ہمارا مسلمانوں کا موقف کیا ہو، مسلمانوں کے موقف، اس کا اجمالی جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کا وہی موقف ہونا چاہیے جو قرآن و حدیث کی تعلیم کی روشنی میں میسر ہوتا ہے. اب قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ایک تھوڑا سا ایک پہلو یہ بیان کر رہا ہوں کہ ہم آج جو روایبضہ سوشل میڈیا پر بکواس کر رہے ہیں، ان کو ہم یہ سمجھائیں کہ قرآن اور حدیث، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی حمایت کرنے، کسی سے دوستی کرنے، کسی کی مخالفت کرنے، دشمنی کرنے کا کیا ضابطہ بتایا ہے. وہ ضابطہ تھوڑا سا ہم ذکر کریں. اس کو شرعی اصطلاح میں ولا اور برا بھی کہتے ہیں، دوستی اور دشمنی. اور یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ توحید کا ایک جوہر ہے، توحید کی چوٹیوں میں سے ایک چوٹی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اوثق اور الایمان، ایمان کا سب سے مضبوط دستہ ہے اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی. حضرت ابن عباس کا قول ہے، فرمان ہے کہ جس کے اندر یہ نہ ہو اللہ کے لیے دوستی دشمنی، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور نفرت، تو وہ چاہے نماز روزہ کرتا ہو، اس نے ایمان کی لذت نہیں پائی ہے. ایک صحابی رسول ترجمان القرآن، اللہ کے رسول کے چچا بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نماز بہت پڑھتے ہیں، روزہ بہت رکھتے ہیں، فضائل اعمال پہ خوب عمل کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اللہ کے لیے محبت اور نفرت کا قاعدہ نہیں جانتے، نہیں کرتے، تو آپ ایمان کی لذت سے محروم ہیں. لن تجد طعم الایمان، کبھی نہیں پا سکتے. کتنی بڑی بات ہے. اور میں یہ مانتا ہوں اور یہ دیکھ رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں کہ آج مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت، کل میں نے شولہ پور میں ایک 5ویں صدی کے ابو الوفا عقیل صاحب کا ایک کال پیش کیا تھا. انہوں نے کہا کہ اگر تم کو یہ اندازہ لگانا ہے کہ لوگوں میں دین کا کیا مقام ہے، دین کی کیا حیثیت ہے،
کتنے دیندار ہیں لوگ، یہ حیثیت کا اندازہ لگانا ہے تو یہ مت دیکھیے کہ جامع مسجد میں کتنی بھیڑ ہو گئی جمعہ کی نماز میں، یہ بات دیکھیے کہ موقف میں عرفہ اور منی کے اندر لبیک لبیک پکارنے والے کتنے لوگ جمع ہو گئے، یہ مت دیکھیے، اس سے نہیں پتہ چلے گا، کس سے پتہ چلے گا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیے کہ اگر دنیا میں لوگ شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، جو شریعت کے دشمن ہیں، ان شریعت کے دشمنوں سے لڑنے والا کتنے ہیں، ان کا رد کرنے والے کتنے ہیں؟ جو رد نہیں کرتا اس کے دل میں اسلام کا کوئی مقام نہیں ہے۔ یہ ابو العقیل وفا صاحب کہہ رہے ہیں، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شرک کرتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سنتوں کو رونتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی صحابہ کو گالی دیتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شخص سنتوں کے جگہ بدعات کو اختیار کرتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مسلمانوں سے دشمنی رکھتا ہے، دشمنوں کا ساتھ دیتا ہے، مسلمانوں کا قتل کرتا ہے، پھر بھی آپ اگر اس کا ساتھ دے رہے ہیں، چپ ہیں، اس کا رد نہیں کرتے آپ، بلکہ اس کے ساتھ دینے کی بات کرتے ہیں، تو آپ کتنی بھی نماز پڑھتے ہو، دینداری کا مظاہرہ کر رہے ہو، یہ جذباتیت آپ کو مسلمان نہیں بناتی، آپ کا اصول، ضابطہ اور آپ کا تقویٰ آپ کو مسلمان بناتا ہے، اسلام آپ کے دل میں ہے ہی نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ابو الوفا عقیل صاحب کہہ رہے ہیں، 5ویں صدی کے 513 میں ان کی وفات ہوئی ہے، ان کی کتاب ہے میرے ہاتھ میں، اس میں ڈائری میں کتاب ہے، میرے بیگ میں، اس میں کتاب میں وہ عبارت منقول ہے۔ تو شریعت کے مخالفین کا آپ رد کتنا کرتے ہیں؟ تو اب میں اس اصول کو تھوڑا سا اشارہ صرف کر رہا ہوں، دوست کی دشمنی، کہ اللہ کیا کہتا ہے اگر کوئی شخص بدعت کر رہا ہے، اللہ کے رسول کی باتوں کا مذاق اڑا رہا ہے، شریعت کا رد کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ جب آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں میں کا مذاق اڑاتے ہیں، خوض کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں ہماری آیتوں کے بارے میں، قرآن حدیث کے دین کے اصولوں کے بارے میں، تو ان سے اعراض کرو، ان سے ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسری گفتگو میں بات کریں۔ اس کی شرح کرتے ہوئے اہل علم نے کہا کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بدعتی ہے، بدعتی کون ہے؟ جو حدیث کا خلاف جا رہا ہے، شریعت کی مخالفت کر رہا ہے دین کے نام پہ، تو وہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ کے معنی میں شامل ہے۔ سورہ آل عمران کی وہ آیت بھی لیجئے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے، تو وہ ان آیتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو مشابہ ہے۔ اب ہمارے یہاں مثال کے طور پہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سے دعا نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک آدمی اس صاف ستھری آیت اور حکم کو چھوڑ کر ایسی دلیلیں کھینچ تان کے لاتا ہے کہ دیکھیے فلاں چیز سے تو پتہ چلتا ہے کہ مردوں کو، اولیاء و صالحین کو پکار سکتے ہیں، وہ معنی ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ کھینچ تان کے متشابہات سے عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن حدیث کی صاف تعلیمات کہتی ہے کہ یہ شرک اکبر ہے۔ وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ، ڈاکٹر ستار کہتے ہیں کہ یہ وحدت الوجود کا وحدت الوجود پر دلیل ہے قرآن کی۔ کہاں سے دلیل بنی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر موجود ہے، اس سے ہٹ کے یہ بیان کر رہے ہیں اور لوگ مان رہے ہیں۔ یہ ہے مصیبت۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ مجھے اپنی امت پر گمراہ کرنے والے اماموں کا ڈر ہے، میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ہماری بات کریں گے، ہمارے بیچ سے ہوں گے، لیکن جہنم کے اب دروازوں کی طرف دعوت دینے والے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے تو ہمیں بتا دیا، ڈرا دیا، ہم ماننے کو تیار ہیں، بولے بیان مت کرو، اختلافی باتوں کی لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول سے بھی ناراض ہے کہ ہاں ہیں۔ تو اسی کی شرح میں یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اہل بدعت کے ساتھ شدت اختیار کی جائے گی، ان کو دبایا جائے گا، ان کو ذلیل کیا جائے گا، ان کو دور کیا جائے گا، مسلمانوں سے، عوام سے دور کیا جائے گا، اور ان سے دوری اختیار کی جائے گی، ان سے مصاحبت اور معاشرت اختیار نہیں کریں گے، اور ان سے تقرب اختیار کرنے کی بجائے ان کو ترک کیا جائے گا۔ رات میں نے علامہ ابن بطہ کا قول بھی نقل کیا، وہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص سنے کہ دجال کا خروج ہوا ہے تو اس سے دور ہو، کیونکہ وہ جو کچھ ایک آدمی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، کہ ایک مومن بندہ اس کے پاس آئے گا اور سمجھے گا کہ میں ایمان والا ہوں، اس کے پاس رہے گا، رہتے رہتے اس کے پاس اس کی اتباع کرنے لگے گا، اس کے شبہات کو دیکھ کر اس سے متاثر ہو جائے گا۔ تو اس کو نقل کر کے علامہ ابن بطہ کہتے ہیں کہ اس کو سامنے رکھے، اور ہم میں سے کوئی شخص اپنے آپ کو بہت قابل نہ سمجھے کہ مجھے اپنے آپ پر بڑا اعتماد ہے، بھروسہ ہے، حسن ظن ہے، مجھے اپنے مذہب پر بہت اعتماد ہے کہ میں اس میں چینج نہیں ہوگا، میں جا کے دیکھتا ہوں فلاں کو، میں سدھار دوں گا، مناظرہ کر کے اس کی اصلاح کر دوں گا۔ تو ایسا سوچ کے وہ بدعتیوں کی مجلسوں میں نہ بیٹھے، ان کا ساتھ اختیار نہ کریں۔ ہم نے ایک جماعت کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بدعتیوں کو گالی دیتے تھے، لعن طعن کرتے تھے، لیکن جب ان کے ساتھ رہنے لگے تو مباحثت اور کھلا بنایا، ان کے اندر گھول مل بنایا، انہوں نے مکر اور چال سے اپنا دقیق کفر ان کے اندر ڈالا، اور یہ ان کی طرف مائل ہو گئے، دین حق سے منحرف ہو گئے۔
یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، ہماری جنت اور جہنم طے کرنا ہے ہمیں. یہ جو عنوان ہے، یہ جو بات ہم کر رہے ہیں، ہمارے نوجوان جنت کے راستے پہ چلے ہیں جہنم کے، یہ سوال ہے. تو منہج کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا کہ اہل بدعت سے دوری اختیار کرنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خارجیوں کے تعلق سے کہا کہ اگر وہ مل جائیں، دیکھیے وہ نماز بہت اچھی پڑھیں گے، صحابہ تم سے اچھی پڑھیں گے، تم کو اپنی نماز حقیر لگے گی، اپنا روزہ ان سے کم لگے گا، اپنی تلاوت کم لگے گی، قرآن پڑھیں گے لیکن الگ سے نہیں اترے گا. بہت غور سے، یہ میں دور کی بات نہیں، ہمارے عنوان پر ہی بات کر رہا ہوں. لیکن وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے، قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کر نکل جاتا ہے. مل جائیں، اللہ کے رسول کا جملہ ہے، مل جائیں تو قتل کرنا، مجھے مل جائے تو عاد کی طرح قتل کروں گا. اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جہنم کے کتے ہوں گے. اللہ میں تیمین اس کی وجہ بتائی، میں ابھی ادھر جاؤں تو تفصیل چلی جائے گی. اب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ خارجی مل جائے تو مار ڈالنا. آج اگر کوئی آدمی بولے گا تو ہمارے ہاں تحریکی بولے گا، سیاسی بولے گا، اہل حدیث کے منہج کو گالی دینے والا بولے گا یہ تو اختلافی اور شدت پسندی کی بات کر رہے ہیں. خارجی بھی تو کلمہ پڑھتا ہے نا، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے. ابھی آج کل کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ ایران کلمہ تو پڑھتا ہے نا، مسلمان اپنے آپ کو بولتا ہے نا. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر آج ابھی تھوڑی دیر کے لیے رافضی کی بجائے خارجی، یہ رافضی اور خارجی ان میں کچھ چیزوں میں تضاد ہے لیکن کچھ چیزوں میں ایک ہے. منہج ایک ہے دونوں کا، ایک میں افراد ہے، ایک میں تفرید ہے. ایک حب آل بیت کا دم بھرتا ہے، ایک آل بیت کو کافر کہتا ہے. دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. صحابہ کو گالی دیتے ہیں، یہ ان کو دیتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر خارجی اگر آج اسرائیل سے لڑنے لگے، امریکہ سے لڑنے لگے، تو کیا ہم لوگ یہ کہیں گے کہ خارجی تو کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ دے دو؟ کیا موقف ہونا چاہیے ہمارا؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ مل جائے تو مار دینا. اہل علم کو پڑھیے، ایک نہیں 50 علماء نے دلیلوں سے یہ بیان کیا ہے. علامہ ابن تیمیہ کا بڑا قول مشہور ہے، ان نکایۃ المبتدع اشد وطئا علی الاسلام والمسلمین من الیہود والنصارى من الکفار. اس طرح کے جملے ہیں کہ بدعتیوں کا غلبہ مسلمانوں پر، ملک پر، ریاست پر، یہ یہود، نصارہ اور کافروں کے غلبے سے زیادہ خطرناک ہے. اس کی وجہ بتائی کہ اگر ایک بدعتی حکومت میں آتا ہے تو ڈائریکٹ اسلام کو بدلے گا، ڈائریکٹ مسلمان سنت کے ماننے والوں پر ظلم کرے گا. اور دیکھ لیجئے ایسا ہی ہوتا ہے. رافضیت آئی، پورے وہ جب خلق قرآن والا فتنہ آیا، پورے ملک کا کہ جو نہیں مانے گا گرفتار. امام احمد بن حنبل گرفتار ہو گئے، کوڑے سے مارے جا رہے ہیں. صحیح عقیدے والا مارا جا رہا ہے. وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، یہ سن لیں جو بولتے ہیں ایران کلمہ پڑھتا ہے، وہ بھی پڑھتے تھے معتزلہ. امام احمد کو مار دیا. لیکن یہ الگ بات ہے کہ امام احمد نے حاکم مسلم تھے اس لیے ان کے حق میں بد دعا نہیں کی، ان کو سمجھاتے رہے، مناظرہ کرتے رہے ڈیلی. وہ بھی قرآن حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے. خیر وہ ایک الگ بحث ہو جائے گی. تو بدعت سے کبھی انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا، رد کیا، اہل بدعت کا رد کیا. چنانچہ آپ میں سے جو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ قیامت کی نشانی ہے علم کم ہو جائے گا. علم کم ہو جائے گا. کون سا علم کم ہوگا؟ ڈاکٹری، میڈیکل، سائنس، آئی ٹی، اے آئی، یہ سب بڑھے تو بڑھ رہا ہے علم. علم دین کم ہو جائے گا، دین کے علماء کم ہو جائیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دین کے علماء اٹھا لی جائیں گے. تو لوگوں نے کہا سنت کم ہو جائے گی اور جہالت بڑھ جائے گی، یعنی بدعت بڑھ جائے گی. بدعت کیوں بڑھے گی؟ کہ ہمارے جیسے لوگ بھی بدعت کی تائید کرنے لگے گے نا، پیدا ہو جائیں گے. اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہے ہیں لیکن بدعتی ہے. بدعتی جو بدعتی کی تائید کر رہا ہے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق کو گالی دینے والے کو اچھا بول رہا ہے، اس کی تائید کر رہا ہے، توحید والے کو گالی دے رہا ہے، وہ بدعتی ہے. لکھ لیجئے، مانے کہ نہیں مانے، ثبوت کبھی بات میں کر لینا، ٹائم نہیں ہے تقریر میں. تو کہا کہ یہ میں نے جو یہ 2-3 باتیں پیش کی، اس سے ہمارا موقف معلوم ہوتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا صاف عقیدہ ہے کہ بدعت اور اہل بدعت کی مخالفت کی جائے. اب یہاں یہ جب موازنہ ہوتا ہے تو لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ ارے ایران، کیا آپ شیعہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اسلامی اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم ان پر حملہ نہیں کرتے، دوست مانتے ہیں، ہاں ان کو آپ بول رہے دشمن ہیں، اور یہود و نصارہ کو آپ ساتھ کر رہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ جو جنگ ہو رہی ہے ایران کی، پہلے ابھی وہ اصولوں پر گفتگو کرنے سے پہلے بیچ میں یہ تھوڑی سی بات، تو کیا ایران اس میں مذہبی جنگ لڑ رہا ہے، اسلام اور مسلمانوں کا دفاع کر رہا ہے؟ سوال ہے میرا آپ سے.
اس میں ایسا کوئی ہے جو ایران کی موافقت کرنے والا ہے؟ ابھی شاید نہیں بولے گا، ہاں لیکن بولیے، اگر ہے تو بولیے۔ تو وہ حمایت جو کر رہا ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ حمایت کیوں کر رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ مسلمان ہے اور سامنے کافر ہے۔ تو پہلی بات وہ تو ابھی آ رہی ہے بات۔ دوسری بات یہ کہ وہ ان کا رد کر رہا ہے۔ تو ایران کیا اسلامی جنگ لڑ رہا ہے؟ اب یہ لوگ گالی دیکھتے کہ عرب کے رہنما کچھ کرتے نہیں ہیں فلسطینیوں کے لیے، فلسطینی اور غزہ کے لیے۔ میرا ایک سوال ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایران نے کیا کیا، سعودی عرب، کویت، قطر کے سنی حکومتوں نے کیا کیا؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ یہ لوگ جانتے ہیں؟ ایران نے کچھ نہیں کیا، غزہ کے مسلمانوں کے لیے ایک گولی نہیں چلائی۔ ابھی آپ لوگ میں جو خبر پڑھتے ہیں، ٹی وی چینل وغیرہ دیکھتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ہفتے کئی دنوں تک اسرائیل میں نیتن یاہو کے خلاف ایجیٹیشن چل رہا تھا، یہودیوں کا، اسرائیلیوں کا۔ ان کے جو بیسک مطالبات تھے، ان میں سے ایک بنیادی مطالبہ یہ تھا کہ 7 اکتوبر 2023 میں جو حماس کے لوگوں نے غزہ سے اسرائیل کے بارڈر کے علاقے میں حملہ کیا، کئی یہودیوں کو جو ہے، فوجیوں کو یا لوگوں کو قیدی بنا لیا، جس کے بعد غزہ پر جنگ شروع ہوئی۔ تو جو راکٹ داغے تھے، جس میں ایسا بولا جاتا ہے، معلوم نہیں ہے کہ کچھ یہودی مر گئے اور کچھ کو اریسٹ کر لیا، تو ایسا کہا جاتا ہے۔ حقیقت سب ایک دم سامنے نہیں ہے۔ قیدی بنایا تھا، اب وہ نیتن یاہو کی قید میں تھے یا ان کی تھے، یہ الگ۔ تو وہاں کے لوگوں کا یہ احتجاج ہے کہ ایک غیر جانبدار کمیٹی بنائی جائے جو نیتن یاہو یا اس کی حکومت کی بنائی ہوئی نہ ہو، عدالت بنائے اور وہ اس بات کی تحقیق کرے کہ یہ حملہ حماس نے کیا تھا یا حماس سے نیتن یاہو نے کروایا تھا۔ یہ کون مطالبہ کر رہا ہے؟ میں چھوٹا سا آدمی ہوں، بہت کم علم رکھتا ہوں۔ میں نے اپنی تقریروں میں کئی جگہ کہا کہ میں ایسا مانتا ہوں کہ حماس نے کیا نہیں، اسرائیل نے پہلے خود کروایا ہے، سنی مسلمانوں کو مارنے اور غزہ کو صاف کرنے کے لیے، اسے کھنڈر بنانے کے لیے۔ یہ میں نے کئی جگہ بیان کیا۔ یعنی یہ کوئی میں کہا چھوٹا ہوں، جو خبروں کا انداز ہے، جو حالات ہے، اس پر نظر ڈالیں گے تو آپ بھی مانیں گے۔ کیونکہ لوگ لکھتے تھے کہ ایک ٹیبلٹ، ایک یہ چھوٹی سی پانی کی بوتل آپ غزہ میں اسرائیلی فوجیوں اور اس کے ناکے کی چیکنگ کے بغیر اندر نہیں لے جا سکتے تھے۔ تو راکٹ کہاں سے لے گئے؟ راکٹ بنانے کا سامان کہاں سے لے گئے اگر سورج میں بنایا تھا؟ ناممکن تھا۔ تو قرین قیاس بات یہ ہے کہ خود اسرائیل نے دیکھے کہا تھا کہ تھوڑا سا جیسے 9/11 کے بارے میں کہتے ہیں نیو یارک میں کہ پہلے خود امریکہ نے کروایا ٹوئن ٹاور پر، یہودیوں نے کروایا تھا، اس دن ایک یہودی اس بلڈنگ میں نہیں تھا اور وہ کیمرے سے اس کی تصویر لے رہے تھے، یہ ثبوت تھا۔ وہاں ایک طبقہ یہ کہتا ہے تو پہلے حملہ کروایا، پھر مظلوم بن کے اینٹ سے اینٹ بجا دی پورے ایک مسلمان ملک افغانستان کی۔ ایسے ہی یہاں معاملہ تھا کہ حماس سے کروایا گیا، اور حماس کس کا ساتھی ہے؟ بظاہر اخوان المسلمین اور ایران کا۔ ابھی جو الائنس جو بنتا ہے، ابھی یہ شامل ہے حزب اللہ، حماس اور حوثی ایران کے ساتھ۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کے لیے فائدے کا کام کب کیا؟ یمن میں حوثیوں نے قتل عام کیا مسلم سنی مسلمانوں کا، خبریں پڑھیے آپ، رو دیں گے، میرا دعویٰ ہے۔ پورے گاؤں کو ریموٹ تھے، بم، گھروں میں بم لگا کے پورا ریموٹ سے اڑا دیا۔ شام میں پڑھیں گے آپ پڑھ نہیں پائیں گے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، تصویریں آئی تو میں دیکھ نہیں پایا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ تڑپا کے مارتے تھے، مسلم لڑکیوں کا ریپ کرتے تھے۔ حزب اللہ نے اسرائیلی فوجیوں کا گھیرا بنا کے حزب اللہ کے لوگوں نے جو ہے ریپ کیا ہے سنی عورتوں کا لبنان کے اندر۔ صابرہ شتیلا کے ذمہ دار یہ ہیں۔ شام میں گزشتہ 15 سال میں لاکھوں، 20 سے 25 لاکھ کم سے کم سنی مسلمانوں کا قتل کیا، جس میں براہ راست ایران شامل ہے، اور ایران کے ساتھ حملہ کرنے میں رشیا بھی تھا، بشار الاسد کے ساتھ۔ رشیا کے ہتھیار نے ایران کے بیسز کو قبول کیا، جو ہمارے یہاں آج کل لوگ بولتے ہیں کہ امریکہ نے بیس بنا رکھا ہے عرب ملک کنٹریز میں، رشیا نے بنا رکھا تھا ایران میں۔ تو آپ اس کے خلاف فتویٰ کب دو گے؟ یہاں کفر کا فتویٰ دے دیتے ہو۔ کون جنگ کرنے میں، کیا ایران کی اوقات تھی ان سے لڑنے کی؟ ایران کا تیل بھی ہاتھ سے جاتے ہوئے اس چین اور رشیا نہیں دیکھ سکتے تھے کہ وینزویلا پہ قبضہ کر لیا، عراق پر اس نے امریکہ نے قبضہ کر لیا، اس کے تیل پر اس کی اجارہ داری چل رہی ہے، وہ تصرف کر رہا ہے۔ اگر یہاں بھی کر لیا تو دنیا کا بیشتر انرجی کا مرکز امریکہ کے ہاتھ میں آ جائے گا، اور جو ان کی ہی جنگ چل رہی ہے معاشی اور اکنومیکل
چائنا کی جو ریئر چیزیں ہیں، ارتھ ریئرز وغیرہ، پوری دنیا میں 95% جو ہے چائنا سپلائی کرتا ہے. اگر چائنا دینا بند کر دے تو دنیا میں موبائل نہیں بنے گا، میزائل نہیں بنے گا، امریکہ بھی نہیں بنا پائے گا. تو ایسے ہی کوئی چیز امریکہ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا تھا، اور اسی لیے ایران کی جنگ کی. امریکہ اور اسرائیل بھی جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے. ابھی بھی بیان آتا ہے 10 سال بعد، جو یہ میں بول رہا ہوں کوئی مانے گا نہیں، یہ جو ہنگامہ مچاتے ہیں حمایتی ایرانی. آج پڑھ لیجئے، ٹرمپ بھی کہتا ہے، نیتنیاہو بھی کہتا ہے، اسرائیل اور دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ان کو اندازہ تھا 3 دن میں ختم ہو جائے گا معاملہ، ہم اپنے کٹ پتلی حکومت بٹھا دیں گے، رضا سیف علی کا بیٹا جو ہے امریکہ میں موجود ہے اس کو یہاں حاکم بنا دیں گے، یا دوسرے کو بنائیں گے جو ہماری حمایت کرے، تو تیل کو ہمارے حساب سے چلائے کے بیچے گی اور ہم اپنے حساب سے قیمتیں مقرر کریں گے، استعمال کریں گے، جنگ ختم ہو جائے گی. تو جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے وہ لوگ، نہ وہ چاہتے تھے نہ ایران چاہتا تھا. ہو گئی. یہ میں مانتا ہوں کہ 2 ظالموں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، تو ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے؟ جو قرآن حدیث کہتا ہے. قرآن حدیث کیا کہتا ہے؟ قرآن حدیث کہتا ہے کس سے دوستی کرنا ہے، کس سے دشمنی. اور ہم اس روشنی میں دیکھتے ہیں تو یہود و نصارہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے جتنے خطرناک ہیں، جملہ بولنے جا رہا ہوں لوگوں کو برا لگے گا، روافض نے اپنی تاریخ میں ان کے عقائد کی روشنی میں مسلمانوں کو، اسلام اور مسلمانوں کو یہود و نصارہ سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اور پہنچا رہے ہیں اور پہنچائیں گے. چاہے بیان کچھ بھی دے، یہ تقیہ ہے ان کا. ابھی بھی آپ پڑھیے، تحقیق کیجئے، اسرائیل پہ کتنے میزائل ڈرون مارے اور سنی ملکوں پر کتنے مارے. اگر ایک بھی سنی مسلمان بے گناہ مارا گیا ہے تو کیا آپ اس کو لائٹ نہیں لیتے ہیں؟ آپ کا بیٹا مر جائے، آپ بولیں گے کوئی بات نہیں، ایران نے مارا ہے، ہم اس کی حمایت کریں گے کیونکہ یہودیوں سے لڑ رہا ہے. بھائی تو اگر وہ کوئی اس کی وجہ ہونی چاہیے، معقول وجہ نہیں ہے. دونوں تینوں مل کر اسلام مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان طاقتوں کو جو اسلام کی دعوت پھیلا رہے ہیں، جو مساجد بنا رہے ہیں، قرآن پھیلا رہے ہیں، پادریوں کو مسلمان بنا رہے ہیں، یورپ اور امریکہ میں اسلام کی تعداد بڑھا رہے ہیں. ہم یہاں جاہل ہیں، نہیں جانتے کون کر رہا ہے وہ سب. ایران کوئی ایک مسلمان کیوں بتائیے. علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ انہوں نے کبھی بھی یہود و نصارہ یا کافروں سے جنگ نہیں کی اسلام اور مسلمانوں کے دفاع میں. تو ابھی کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ روائے بزا جو ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ اہل حدیث تو ایسا بولتے تھے. تو آج ایران لڑ رہے ہیں نا، آج لڑ نہیں رہا ہے، آج بھی مذہبی جنگ نہیں لڑ رہا ہے، اپنی بچاؤ کی جنگ، حکومت کے بچاؤ کی جنگ لڑ رہا ہے. اور یہ جنگ مسلط ہو گئی اور اب اس کو لے لگ رہا ہے. چائنا اور رشیا کے توسط سے جب اس کو یہ ترقی ملی میزائل میں اور اس پہ اس کا مام اور ہرمز کی شکل میں اس کو ہتھیار بظاہر نظر آ رہا ہے، تو اسے لگ رہا ہے کہ میں غالب ہو سکتا ہوں. علاقے کی طاقت اسرائیل کی بجائے یہ بنے یہ سنیوں کے لیے ویسے ہی نقصان دہ ہے. دینی کاز اور دینی معاملات پر رکاوٹ بنے گا. عالمی معیشت اور یہ تو دنیاوی معاملات تو چلنے دیجیے، وہ لوگ لڑیں گے، لیکن دین اور دینی کاموں میں رکاوٹ یہ ہر جگہ پیدا کرتے رہے. افریقہ میں جہاں مسلم اسلامک سینٹر دعوت کا کام کر رہے تھے، وہاں ایران نے جو ہے موٹر ہوٹل بنا کے اس کام میں رکاوٹ کے مختلف اسباب اختیار کیے. تفصیل پڑھیے جا کے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس جنگ میں ہم کس کا ساتھ دیں کس کا نہ دیں، ہاں اس کے اسلامی اصول کو اس تناظر میں دیکھیں. اور میں نے جو تھوڑی سی باتیں کی ہے یہ اس تناظر میں کیے کہ جو لوگ فلسفے پیش کرتے ہیں اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ مولویوں کو یہ خبریں اور یہ چیزیں معلوم نہیں ہے. بھائی ابھی بھی میرا دعویٰ ہے، مولوی ہو یا آپ ہو، بہت ساری سچی خبروں سے آپ اور ہم محروم ہیں. نہیں معلوم ہے کہ کیا حقیقت میں کیا ہو رہا ہے. میں نے ابھی کہا تھا کہ فلسطین کے لیے اتنی شرطیں امریکہ ایران رکھ رہا ہے. ابھی امریکہ سے بات کرنے کے لیے پاکستان کو جب بیچ میں لگایا، ترکی کو اور عمان کو لگایا، چائنا رشیا گیا. کہیں آپ نے سنا کہ اس نے یہ کہا ہو کہ غزہ کے مسلمانوں کی باز آباد کاری کی جائے؟ اس جنگ سے پہلے کبھی اس نے غزہ کے مسلمانوں کے تعلق سے امریکہ کو، اسرائیل کو کوئی دھمکی دی؟ نہیں دی. بلکہ خبریں ہیں کہ ان کے کام میں مدد کی. جب ان سے کہا گیا کہ بھائی اسرائیل کو چھوڑ کے یہ فلسطین کو حملہ کر کے مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانا چاہیے، تو ایران کے ایک وزیر نے کہا تھا، آن ریکارڈ مل جائے گا، کہ اسرائیلیوں کے قبضے میں مسجد اقصیٰ جاتا ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس سے زیادہ اہم ہمارے لیے بات یہ ہے کہ جو آل سعود کے قبضے میں مکہ مدینہ ہے، ہاں اس کو چھڑایا جائے. اور ان کا عقیدہ ہے کہ 12ویں امام جو غائب ہیں، جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تھوڑا سا ذکر کروں گا. 12ویں امام جو سورہ من رعا غار میں غائب ہیں، جو اصلی قرآن لے کر وہاں چھپے بیٹھے ہیں، ان کے عقیدے کے مطابق اصلی قرآن آج جو ہمارے سامنے قرآن ہے اس سے 3 گنا زیادہ ہے. کوئی شیعہ اگر بولتا ہے
کہ یہ پرانے شیعہ مانتے تھے ہم نہیں مانتے، تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، تقیہ کر رہا ہے۔ تقیہ ان کے دین کے 10 حصوں میں سے 9 حصہ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ نماز چھوڑ دینے والا کافر ہوگا، نماز مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، ویسے شیعوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ تقیہ جو نہیں کرتا وہ نماز کے چھوڑنے والے کی طرح ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تقیہ کرنا مطلب اوپر سے کچھ اندر سے کچھ، ہر حال میں، بعض حالات میں جائز ہوتا ہے اسلام میں، ہر حال میں تقیہ جائز نہیں ہے۔ ان کے دین کا سنیوں کو دھوکہ دینا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور اندر سے پیٹ میں چھرا گھونپنا، یہ ان کا طریقہ رہا ہے ہمیشہ۔ یہود و نصارہ کا بغداد کا دروازہ کھولا تھا تاتاریوں کے لیے، انہی شیعوں نے، مرزا توسی اور ابن القمی نے نقشہ ریشمی رومال پر بغداد کا نقشہ بنا کر بھیجا تھا ہلاکو کی فوج کو، اور اندر سے دروازہ انہوں نے ہی کھولا تھا، جس کے نتیجے میں لاکھوں مسلمان مارے گئے۔ کھوپڑیوں کا مینار بنایا تھا تاتاری فوج نے، اب بعد میں اس کو بھی مار دیا کہ تو جب اپنی قوم کا نہیں ہوا تو میرا کیا ہوگا، انعام لینے گیا تھا۔ شیعہ کربلا کا واقعہ ہو، اخوان الصفا کا واقعہ ہو، سقوط بغداد ہو، بابری مسجد کا توڑنا ہو، میر صادق، میر جعفر، و ساتھ شیعہ ہیں، باب لفظی ہے۔ پوری تاریخ مسلمانوں کو نقصان اور قتل عام کرنے میں گزری ہے۔ آج کہتے ہیں کہ اس کلمہ پڑھتے ہیں، تو اب کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس بات کے جواب میں میں تھوڑا سا تذکرہ کروں۔ ٹائم کتنا باقی ہے شیخ؟ نہیں وہ تو پہلی بات کہ شیعہ مذہب کی تعلیم داخل، ابھی ہم نے یہ جانا، تھوڑا سا میں نے اشارہ کیا، ولا اور برا کا قانون، دوستی اور دشمنی اختیار کرنے کا کیا شرعی ضابطہ ہے۔ اگر کوئی کافر ہے، بدعتی ہے، تو اس سے ہمیں دوستی نہیں کرنی ہے، یہ قرآن حدیث کی، اور یہ ایمان کا، توحید کا حصہ ہے، اوثق اور الایمان ہے، یہ ہم نے پڑھا۔ اب کون شخص بدعتی ہے یا روافظ جو موجودہ عالمی منظرنامے میں جس کی ہم تائید کر رہے ہیں، شیعوں میں بہت سے طبقات ہیں، الگ الگ اس میں عقیدے ہیں، اس میں نصیری بھی ہیں، کرامتہ بھی ہیں۔ کرامتہ وہ طبقہ ہے، غالی کہلاتے ہیں، غالی شیعہ، یہ وہ طبقہ ہے جو حرم میں داخل ہو کے 3 4 صدی میں ان کا جو طاہر تھا، اس نے مسلمانوں کو، حج عمرہ طواف کرنے والوں کو وہی قتل کیا تھا، عمرہ اور طواف کرنے والوں کو خون سے بھر گیا تھا حرم کا فرش، حجر اسود کو اکھاڑ کے 20 سال 22 سال تک اس کو دوسری جگہ رکھا۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان کی حرمت کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ۔ یہ کرامتہ شدید تھے، نصیریہ، یہ جو بشر اسد جو بھاگ کے گیا ہے شام سے ابھی رشیا، تو یہ نصیری تھا، نصیری غالی شیعہ کہلاتے ہیں۔ ان کے عقیدے میں یہ ہے کہ حضرت علی کے اندر اللہ تعالیٰ آ گیا، حلول کر گیا، اور ایسے عقیدے سے یہ اثنا عشری بھی خالی نہیں ہے۔ یہ حضرت علی کو توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، سب میں اللہ کا شریک مانتے ہیں، مولائے کائنات بولتے ہیں، کائنات میں سب کچھ چلانے والا 12 امام کو مانتے ہیں، تصرفات مانتے ہیں، حضرت حسین کی قبر کو کھا کے شفا کہتے ہیں، جو باندھ لے کھا لے بچوں کو کھلاتے ہیں کہ اس سے شفا ملتی ہے، اور 12 امام میں سے کسی امام کو یہ حیثیت نہیں ہے۔ اس کی وجہ اہل علم نے لکھی کہ اس لیے کہ حضرت حسین میں کہتے ہیں رسول کے خاندان کا خون بھی مل گیا، اور ساسانی خاندان بھی اس میں آ گیا، ان کی بیوی بنی تھی حضرت حسن یا حضرت حسین کی، جو یزدجر کی بیوی تھی، بیٹی تھی، وہ بعد میں حضرت حسین کی بیوی بنی، تو کہتے ہیں دونوں خاندان میں، اس لیے ان کی سب سے زیادہ تعظیم کرتے ہیں، یہ مجوسیت زدہ یہودی۔ تو خیر یہ بھی یاد رکھیں کہ جو رافضی مذہب ہے، اس کا اصل بانی عبداللہ بن سبا کہلاتا ہے، جو یہودی تھا، اسلام میں داخل ہوا مسلمانوں کو اندر سے کھوکھلا کرنے کے لیے۔ جب یہ طے ہوا کہ جنگ کر کے ہم مسلمانوں کو زیر نہیں کر سکتے، تو حضرت عثمان کے زمانے میں یہ آیا، حضرت عثمان کی مخالفت کرنا شروع کی، کئی جگہ گیا، ادھر گیا پہلے، پھر مصر گیا، کوفہ آیا، یہاں آیا، وہاں گیا، مخالفت کی۔ قاتلین عثمان میں اسی کے لوگ شامل تھے، عبداللہ بن سبا کا ٹولہ، یہی گروپ بعد میں جا کے شیعہ بن رہے ہیں۔ ابھی رافضی مذہب نہیں تھا، یہ عبداللہ بن سبا تھا، آپ جان رہے ہیں کہ منافق تھا۔ جنگ جمل، جنگ صفین، اسی گروپ کی وجہ سے بھی، صحابہ کرام کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ آج ابھی محرم آئے گا تو یہ مرزا جیسے جاہل علامہ، جن کو لوگ علامہ مانتے ہیں لیکن حقیقت میں جاہل، اور حقیقت میں وہ جو ہے شیعت کے اندر سے رافضیت کا ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں، وہ یہ بیان کریں گے کہ دیکھیے یہ جنگ جمل، جنگ صفین میں جنگ ہوئی تو ایک حق پہ تھا، ایک ناحق پہ تھا۔ نہیں، دونوں حق پہ تھے، میں یہ کہتا ہوں۔ ایک کو ہم زیادہ حق کے قریب کہیں گے، دوسرا بالکل ناحق نہیں تھا۔ جس نے جنگ چھیڑی تھی، جنگ لگائی تھی، وہ سبائی ٹولہ تھا، اس زمانے کا رافضیوں کا پہلا ایڈیشن کہیے، ابتدائی شکل کہیے۔ پھر آگے چل کے جو دھیرے دھیرے رافضی، حضرت علی کے زمانے میں انہوں نے کہا کہ حضرت علی، ہم آپ کو ایسا مانتے ہیں، اللہ آپ کے اندر آیا، حضرت علی نے ان کو جلا دیا تھا، ان کے ماننے والوں کو۔ تو جلنے کے بعد ان کے کچھ لوگوں نے کہا کہ اب تو ہم کو اور یقین ہو گیا کہ آپ اللہ ہے، اللہ ہی جلاتا ہے اور آپ جلا دیے، نعوذ باللہ من ذالک۔
تو عبداللہ بن سبا کا ٹولہ یہ مانتا تھا کہ اللہ کے رسول کے بعد خلافت و امامت کا حقدار علی ہے. یہ شیعت سے وہ لے کے آیا تھا, یہودیت سے لایا تھا. تو میں ایک دعویٰ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, میرے ہاتھ میں کچھ کاغذ, الموسوعۃ المصرف فی الادیان, بہت سی کتابیں ہیں, علامہ احسان کی, علامہ ابن تیمیہ کی, ابن العربی کی. ابن عربی اور ابن العربی الگ ہے. العواصم من القواصم بہت شاندار کتاب ہے, شیعوں کے سوال اور جواب. تو اس کے جواب میں جو ہے یہ الموسوعۃ, الموسوعہ کہتے ہیں انسائکلوپیڈیا, آسان انسائکلوپیڈیا ادیان, مذاہب اور آج کے زمانے کی جماعتیں. یہ عربی کی 2 جلدوں میں انسائکلوپیڈیا ہے. میں نے اس کی کچھ باتیں رکھ لی. انسائکلوپیڈیا لجنہ جمع کرتی ہے اور اس میں پیچھے 10 کتاب کے حوالے ہیں, تو گویا ان سب کا نچوڑ آ رہا ہے. تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ شیعت کا ہلکا پھلکا آپ نقشہ دیکھیے کہ یہ آیا کہاں سے. اس کی بارش شخصیات پر انہوں نے متعدد دیے, میں صرف 1-2 کا ذکر کر رہا ہوں کہ ابن سبا یہودی تھا جو اس کا بانی کہلاتا ہے. آج کے کچھ لوگوں نے, کچھ ایرانیوں نے یا شیعوں نے یہ کہا کہ عبداللہ بن سبا کوئی شخص تھا ہی نہیں, انکار کرنے لگے. علامہ احسان علیہ اور دوسرے لوگوں نے اس کا جواب دیا کہ یہ عبداللہ بن سبا کا ذکر تو خود شیعوں کی کتابوں میں موجود ہے, اور عبداللہ بن سبا کی طرف نسبت کرنے والا شیعوں کا ایک پورا گروہ اور جماعت ہے سبعیہ کے نام سے. شیعوں کی جو اثنا عشری شیعہ ہیں ان کی کتابوں میں بھی ابن سبا کا ذکر ہے, پرانی کتابوں میں, اور آج کہہ رہے ہیں کہ کوئی آدمی تھا ہی نہیں. تو یہ تقیہ ہے یا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہے. بہرحال عبداللہ بن سبا ایک شخصیت تھی جو حضرت عثمان کے زمانے میں ہوا, اور اس کا مقصد تھا اندر سے اسلام کو نقصان پہنچانا. اس شخص نے امامت کا عقیدہ گڑھا, اور آج شیعہ جعفری امام مسلک کے اندر سب سے اہم مسئلہ کیا ہے معلوم ہے؟ ہمارے نزدیک سب سے اہم مسئلہ کیا ہے دین میں؟ آپ لوگوں سے سوال کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ہے نوجوان, آپ لوگ ذوق رکھتے ہیں. بھائی اتنی گرمی میں اتنی دور گلبرگہ کی جمعیت کی دعوت پر آئے, ویسے ہی میں بہت متاثر ہوں. قابل مبارکباد ہے, اللہ قبول کرے. تو یہ آپ کا شوق ہے ماشاءاللہ, اللہ قبول کرے. تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ سب سے اہم سب سے بنیادی مسئلہ توحید ہے, اللہ نے انبیاء کو اسی کے لیے بھیجا, دنیا کو انسانوں جنوں کو اسی کے لیے پیدا کیا, سب پڑھتے پڑھاتے ہیں. شیعوں کا عقیدہ یہ ہے, روافض اثنا عشریہ کا, کہ دین کا سب سے اہم مسئلہ امامت ہے. امامت, امام ہونا. اور اب امامت کا جو معنی ہم بیان کرتے ہیں, امام بخاری حدیث میں جو ہے وہ ایک چوٹی کا مہارت رکھتے ہیں, تو اس معنی میں امام ہو گئے, حدیث میں امام. یہ کس معنی میں امام مانتے ہیں؟ ان کے امامت کا معاملہ آپ پڑھیں گے کتابیں تو کہتے ہیں نبوت کے درجے سے اوپر ہے, انبیاء سے اونچا درجہ ہے. میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن سے بھی دلیل دیتے ہیں کہ دیکھیے حضرت ابراہیم نبی تھے, ان کی خاص کتابوں میں, ایسے کھل کے نہیں بولیں گے, خاص کتابوں میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو نبی تو بنا ہی دیا تھا, لیکن بعد میں کہا اللہ تعالیٰ نے انی جاعلک للناس اماما, کہ ہم تو آپ کو لوگوں کے لیے امام بنانے والے. تو بولے دیکھیے نبی پہلے سے اب امام بنا رہے ہیں, مطلب امام کا درجہ نبی سے اوپر ہے. اس طرح کی دلیل دیتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ لیکن یہ مانتے ہیں امامت کا درجہ نبوت سے اونچا, نبوت سے درجہ اونچا درجہ کسی کا نہیں ہے, رسول اور نبی کا درجہ سب سے اونچا ہے. اور یہ جو ان ائمہ کو مانتے ہیں اس میں بھی کئی مسئلے اہم ہیں. ایک تو بنیادی مسئلہ مانتے ہیں, دوسرا یہ کہ ہر زمانے میں امام کا ہونا جس کی لوگ اقتدا کرے فرض ہے, اللہ پر فرض ہے, واجب ہے کہ وہ امام بھیجے تاکہ لوگ اس کے پیچھے چلے. اور اس وقت کوئی امام نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ایک جرم کر رہا ہے, ایک فرض پر عمل نہیں کر رہا ہے. وہ 12ویں امام سورہ مرہ کے غار میں بیٹھے ہوئے ہیں. جب دنیا میں 313 مخلص شیعہ پیدا ہوں گے تو وہ نکلیں گے. ابھی 313 مخلص نہیں ہے, بہت ہے مخلص نہیں ہے, یہ وہ خود کہہ رہے ہیں, ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اللہ کے رسول نے غدیر خم میں جب قیام کیا تھا حجۃ الوداع سے لوٹنے کے بعد, تو وہاں یہ اعلان کیا تھا کہ میرے بعد علی میرے خلیفہ اور وصی ہوں گے. اذان میں بھی یہ جملہ پڑھاتے ہیں, اذان میں بھی. یہ ریئیکشن والا مذہب ہے, دھیان رکھیے. سنیوں کی مخالفت کرنے کے نتیجے میں یہ بنایا گیا ہے. اس لیے کل بھی میں نے بیان کیا سولہ پور میں کہ آپ توحید اور عقیدے سے لے کر وضو کے اور دوسرے آداب تک کوئی بھی چیز پڑھیے قرآن حدیث کی, اور شیعوں کی تعلیم پڑھیے, تو آپ کچھ نہ کچھ مخالفت ضرور پائیں گے. میرے علم میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس میں 100% ہم جو مانتے ہیں وہی شیعہ مانتے ہیں. ان کی توحید الگ ہے, ان کا عقیدہ الگ ہے, امامت کا عقیدہ الگ ہے, صحابہ کے بارے میں الگ ہے, نماز الگ ہے, وضو کا طریقہ الگ ہے, پیر پہ مسح کرتے ہیں وہ. کوئی چیز ہم سے جدا ہو ایسا نہ ہو. یہ ریئیکشن میں بنائی گئی ہے,
اور جو ہمارے دین کے راوی ہیں، قرآن کی روایت کس نے کیا؟ صحابہ نے. بعد کے لوگوں کی حدیث انہوں نے دیا، دین سمجھایا. تو یہ راویان دین ہے، انہی کو مرتد بول دیا ان لوگوں نے. کیوں بولا؟ کیونکہ ان کا سب سے اہم مسئلہ امامت تھا. حضرت علی کو امام ماننا تھا اللہ کے رسول کے بعد، لیکن انہوں نے ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کو مان لیا. تو انہوں نے سب سے بڑا کفر کیا، ارتداد کیا. آل بیت کا حق آل بیت کو نہیں دیا. اور یہ دھیان رکھیے، ڈاکٹر اسرار نے اپنی ایک تقریر میں کہا ہمارے نوجوانوں تک کہ شیعوں میں کربلا کے واقعے کے ذکر سے بہادری ہے. نہیں، یہ بہادری کبھی کافروں کو دکھائی دی کیا انہوں نے؟ ابھی تھوڑا سا لوگوں کو لگ رہا ہے یہ بعد میں ایک ہو جائیں گے، اور ہیں ابھی بھی اندر سے. ہاں تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ جی ہاں نہیں، اندر سے ایک ہے. اس سے پہلے کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں وہ کہہ رہے تھے کہ کربلا کا واقعہ جو ہے وہ کہنے سے اس سے بہادری آتی ہے. کربلا کا واقعہ اور یہ جو امامت میں ابوبکر صدیق، عمر فاروق کو دے دیا گیا، علی کا حق یا اہل بیت کا حق، یہ جو بار بار شیعوں میں ذکر کرتے ہیں نا، تو بڑے بچے بوڑھوں میں مسلسل سنیوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے کہ اہل بیت پر ان لوگوں نے ظلم کیا. کربلا میں یزید سے نفرت، یزید کے باپ معاویہ سے نفرت، معاویہ کو مقرر کرنے والے تھے حضرت عمر، ان سے نفرت، حضرت عثمان نے ان کو برقرار رکھا، ان سے نفرت، ان کا ساتھ دینے والوں سے نفرت، ہم سے اور آپ سے نفرت. اسی لیے ان کے عقیدے میں یہ بھی بنایا گیا جو ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے جو آخری امام نکلیں گے، مکہ میں ان پر بیعت ہوگی، سب سے پہلے وہاں کے جو حاکم ہوں گے ان کا قتل کریں گے، مکہ میں سنیوں کو ماریں گے، پھر جائیں گے مدینہ، مدینہ سے اللہ کے رسول اللہ کے بغل سے ابوبکر عمر کو قبر سے اکھاڑیں گے، سولی پہ چڑھائیں گے، عائشہ صدیقہ کو قبر سے نکالیں گے، ان کو زنا کی سزا نعوذ باللہ دیں گے کیونکہ انہوں نے بدکاری کی تھی، اور پھر سولی پہ چڑھائیں گے امہات المومنین کو. پھر جتنے ان کے ماننے والے سنی مسلمان ہیں قبروں سے نکال کر ان کو ذبح کریں گے. یہ کتابوں میں لکھا ہے. اور اس امام کو خروج کرنے کے لیے جو حکومت کام کر رہی ہے، خمینی کی حکومت جب قائم ہوئی، ایران کا انقلاب ہوا، تو ان کی کتابوں پہ لکھا رہتا تھا دولت المعطئین، راستہ ہموار کرنے والوں کی حکومت. اور وہ ولایت فقیہ جو شیعی مذہب میں بھی بدعت تھی، خمینی نے اپنے لیے ایک مذہب کی تشریح کرنے کے لیے ایک منصب بنایا دینی، ولایت الفقیہ کا، اور کہا کہ ولایت الفقیہ کی قیادت میں ہماری جو حکومت ہے وہ معطئین، راستہ ہموار کرنے والوں کی حکومت ہے. ہماری حکومت 12ویں امام کے باہر نکلنے کے لیے راستہ بنا رہی ہے، اور جب وہ نکلیں گے تو سنیوں کو ماریں گے. تو یہ شخصیات میں نے عبداللہ بن سبا جو یمن کا تھا اور یہودی تھا، اس کا قول تھا رجوع و رجعت کا. جب یہودی تھا تب بھی یوشع بن نون وغیرہ واپس یہ شیعت مذہب میں اس نے عقیدہ رکھا کہ جو حضرت علی جو دنیا سے گئے ہیں واپس آئیں گے اگر گئے ہیں تو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں جو ہے ایسی چیز مانتے تھے کہ وہ ایسی قدرت رکھتے ہیں جس پر اللہ کے سوا کوئی قدرت نہیں رکھتا، علم رکھتے ہیں جو اللہ کے سوا کوئی علم نہیں رکھتا. اور حضرت علی کے سلسلے میں الوہیت، میرا خیال ہے کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے اس لیے یہ تعارف چھوڑ کر میں ان کے علم لدنی کا اور ائمہ امامان، ان کے امام جتنے بھی ہیں، ان کی طرف جو ہے یہ وحی ہوتی تھی، اس کا یہ عقیدہ ہے. میں صرف ایک جملے میں ان کے عقیدوں کا ذکر کرتا ہوں جو انسائکلوپیڈیا میں دیا ہے، اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے. ایک یہ کہ یہ اپنے تمام اماموں کو معصوم مانتے ہیں، عصمت، ان سے خطا نہیں ہوتی. جیسے انبیاء معصوم ہوتے ہیں ہمارے نزدیک، ان کے نزدیک سارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے معصوم. شیعہ یہ بھی لڑتے ہیں کہ بھائی سنی تو یہ بولتے ہیں کہ نبیوں سے غلطی ہو سکتی ہے، حضرت یونس علیہ السلام سے خطا ہو گئی، اللہ کے رسول نے کہا شاید نہیں بھی ہوگا تو اصلاح ہو گئی فوراً. تو انبیاء منکرات نہیں کرتے، کبیرہ گناہوں سے محفوظ ہیں. کوئی اجتہادی قسم کی غلطی ہوئی تو فوراً اصلاح کی، اللہ نے معاف کیا، درست کر دیا. یہ مانتے ہیں ہم. تو کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ انبیاء کو گناہ کرنے والا بولتے ہیں، اور یہ بولتے ہیں کہ ان کے امام بھی معصوم ہیں. دوسرا، ان کے پاس علم لدنی ہوتا ہے. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ 12 امام کائنات کی ہر چیز کو جانتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل، اللہ کی طرح جو ہم مانتے ہیں. اور ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت سی ایسی باتیں جو پہلے وہ جانتا تھا، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو غلط تھی. صحابہ کے بارے میں قرآن میں نازل کر دیا آیت کہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ جنتی ہیں. لیکن اللہ کے رسول کی وفات کے بعد یہ پتہ چلا کہ وہ تو مرتد ہو گئے، اللہ کو پہلے سے معلوم نہیں تھا. اور اسی بنیاد پر بعد کے شیعہ جو ہے تقدیر کا بھی انکار کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ساری چیزوں کی تقدیر اس لیے لکھ دی کہ ساری چیزوں کو پہلے سے جانتا تھا. یہ کہتے ہیں پہلے کہ جانتا ہی نہیں تھا. اسی طرح خوارق عادات، یہ کہتے ہیں کہ امام خوارق عادات کے اظہار پر طاقت رکھتے ہیں، جب چاہیں جیسے چاہیں. اسی طرح یہ غیبت کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں امام غائب ہو گئے ہیں، اصلی قرآن لے کے، اور یہ غائب ہیں سورہ من رآ کے غار میں.
گھر میں داخل ہو گئے ہیں اور وہ ایسے ایسے موقع پر نکلیں گے. رجعت کے قائل ہیں محمد بن حسن عسکری کو مانتے ہیں آخری زمانے میں لوٹیں گے, اور بعض اور لوگوں کے سلسلے میں اور بعض شیعہ حضرت علی کے سلسلے میں مانتے ہیں کہ واپس دنیا میں لوٹیں گے اور دنیا کو عدل انصاف سے بھر دیں گے. ہاں, اور اسی طریقے سے تقیہ ان کا مذہب ہے, جو دین کے 10 حصوں میں تقیہ اور نفاق میں کوئی فرق نہیں ہے. اسی طرح متع ان کے یہاں بڑی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے کہ ایک عورت سے آپ عارضی طور پر نکاح کر سکتے ہیں. رات میں ہمارے مصطفیٰ صاحب نے اس سلسلے میں شیعوں کی کئی روایت سنائی. ہاں, اور اس کو اتنا غلو کیا کہ اگر کوئی عورت متع کراتی ہے تو وہ جنت میں جائے گی, اور کوئی اگر ایک دفعہ کرتا ہے تو اس کا درجہ حضرت حسن کے برابر, 2 مرتبہ کرتا ہے تو حسین کے برابر, 3 مرتبہ کرے حضرت علی کے برابر, 4 مرتبہ کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر. تو ہمارے عبید اللہ کشمیری صاحب یہ روایت پڑھ کے شیعوں کتابوں سے پوچھتے تھے کہ اگر کسی نے 10 مرتبہ کیا تو اس کا کیا درجہ ہوگا, وہ اللہ سے اونچا ہو جائے گا, نعوذ باللہ. اور ہمارے یہاں جو اوباش آوارہ لوگ ہیں, بے نمازی, گنڈے موالی, گنہگار قسم کے لوگ, روز متع کرتے ہیں بازار میں جا کے, مارکیٹ میں جا کے. وہ متع وہی ہے نا, متع وہی زنا ہے. پاکستان میں نے سنا ہے ایک شیعہ جو سنی ہونے کا دعویٰ کیا تھا, اس نے بتایا تھا کہ میں نے خود پاکستان میں دیکھا, ہمارے یہاں شہر میں, کہ پاکستان میں کسی عورت کو اگر جسم فروشی کا کام کرنا ہے, ہاں, جسم بیچنے والا, طوائف والا کام, جسم بیچنے والا کام کرنا ہے, تو اس کو پاکستانی گورنمنٹ سے یہ بول کے لائسنس ملتا ہے کہ میں شیعہ ہوں, متع کرنے کے لیے لائسنس چاہیے. تو ہمارے کسی اہل حدیث عالم نے بھی یہ بیان کیا اور کہا کہ اس قانون کی وجہ سے کئی سنی عورتیں جن کو سماج میں سہارا نہیں ملا, آج کا ہمارا دور یہی ہے نا کہ لوگ مجبور لوگوں کی مدد نہیں کرتے, مجبور کا فائدہ اٹھا لیں, تو عورتوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں. تو ایسی عورتیں جب چلی جاتی ہیں بازار میں, تو کچھ سنی عورتوں نے لائسنس بنانے کے لیے اپنے آپ کو شیعہ بنا لیا. بتائیے, تو یہ متع, اس کی بڑی فضیلت بیان کرتے ہیں. ہاں, اور اس کو بھی قرآن سے ثابت کرنے کو شروع میں تھا, اس کی تفصیل کا فی الحال موقع نہیں ہے. ان کے انتہائی بھیانک عقیدوں میں سے جو سوالیہ نشان پیدا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو یہ تحریف شدہ مانتے ہیں. یہ جو مصحف ہمارے سامنے ہے, اصلی مصحف اس سے 3 گنا زیادہ تھا. سورہ احزاب سورہ بقرہ سے زیادہ بڑی تھی. سورۃ الولایہ کو حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان نے اور صحابہ نے حذف کروا دی. ایک مستقل سورہ تھی جس میں حضرت علی وغیرہ کی ولایت اور خلافت کا ذکر تھا. سورہ فاتحہ جو ان کے یہاں سے چھپتی ہے اس پہ 2-3 آیتوں کا اضافہ ہے. منظور نعمانی صاحب نے اس کا فوٹو چھاپا ہے. سورۃ النور, اس کا بھی فوٹو بعض علماء نے چھاپا ہے, جو ایران میں چھپتی ہے, لیکن یہ بولتے ہیں کہ ہم قرآن کو محرف نہیں مانتے. آپ کے سامنے ایسا کہیں گے, لیکن شیعوں کی جو بنیادی کتابیں ہیں اس میں 2-4 نہیں 5,000 سے زائد روایتیں ہیں جو کہتی ہیں کہ قرآن میں ہر طرح کی تحریف ہوئی ہے. آگے پیچھے بھی صحابہ نے کر دیا, جو آگے تھا پیچھے کر دیا, جو پیچھے تھا آگے کر دیا, ہو کچھ کم کر دیا, کچھ زیادہ کر دیا, کچھ ایسا ہے کہ الفاظ کو چینج کر دیا. اور ابھی بھی قرآن کی ایسی تفسیر کرتے ہیں کہ کہیں آپ ہنسیں گے اور کہیں روئیں گے. دور دراز کی یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان, ہاں 2 سمندر ملتے ہیں تو اس میں لولو مرا 2 سمندر ملتے, 2 سمندر سے مراد فاطمہ اور علی ہے, شیعہ کہتے ہیں. اور اس سے لولو موتی مرجان نکلتے ہیں, پتھر, قیمتی پتھر ہوتا ہے, تو مرجان اور لولو سے مراد حسن حسین ہے. یہ میں نے ایک ہلکی سی مثال دی ہے. ایسی آپ جب ان کی تفسیر پڑھیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت کی تفسیر ہے, گڑھتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ان کے مذہب کو فروغ دینے کا جو بہت سارے شیعہ مذہب کو بولتے ہیں کہ اتنا باطل تھا تو پھیلا کیسے اتنا مذہب. ایک مسلمان آج ہمارے یہاں جو روافض متاثر ہے, ایران کی حمایت کرو ایمان, ان کی وجہ سے پھیلا ہے. یہ پھیلاتے ہیں ان کی تعریف کر کے, تائید کر کے. جب ان کے پاس جاتا ہے آدمی ایک سنی جاہل مسلمان تو کہتا ہے کہ ہم تو اہل بیت کی حضرت علی کی محبت میں کرتے ہیں. تو اہل بیت سے ہر مسلمان کو محبت ہے, ہمیں بھی ہونی چاہیے. لیکن اہل بیت سے محبت کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ سے, قرآن سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کریں, دین سے نفرت کریں. انہوں نے محبت کی آڑ میں دین کی دشمنی کو نکالا ہے, دین کو تختہ کو ملیامت کیا ہے اور لوگوں کو گمراہ کیا ہے. تو یہ حب اہل بیت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن یہ دھوکہ ہے. تو ان کو لوگوں کو جب منوانا ہے نا, تو باطنیہ نے باقاعدہ یہ طے کیا تھا اپنی میٹنگوں میں کہ اگر عام مسلمان کو گمراہ کرنے کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہم کہہ رہے ہیں قرآن کا یہ مطلب ہوتا ہے یا یہ روایت ہے, تو نہیں مانے گا عام مسلمان. تو اس کو کیسے منوانا ہے, آسانی سے شکار کیسے کرنا ہے؟ تو شکار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کو جو بھی الٹی سیدھی بات کرنی ہے بیان کر کے ہم یہ کہیں کہ فلاں اہل بیت کے امام کا یہ قول ہے, وہ فوراً آنکھ بند کر کے مان لے گا, کسی کی سنے گا نہیں. اور یہ کیا ان لوگوں نے. اور دیکھیے جو شیعوں کی جو کتابیں ہیں نا, اصول کشیہ کلینی,
ہاں دوسری تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کو سندوں کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ امام ہم کو بولتا ہے اور امام پر وحی کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ڈائریکٹ اللہ سے کنیکشن ہوتا ہے۔ علامہ احسان نے جیسا شیعہ والقرآن میں لکھا، یا شیعہ واہل البیت میں، کہ قرآن کے اندر اور اماموں کی باتوں میں ٹکراؤ ہے۔ تو علامہ احسان نے لکھا، اب کسی تقریر میں بھی کہا کہ میں شیعوں کو بہت جرات والا مانتا ہوں۔ وہ یہ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو کہا، امام نے جو کہا، سب اللہ کی طرف سے، ان میں ٹکراؤ ہے، اختلاف ہے، تو وہ نازل کرنے والا اللہ جانے، ہم کیا جانے۔ مطلب اماموں کی غلطی نہیں ہے، غلطی اللہ کی ہے، یہ کہتے ہیں شیعہ۔ یہ علامہ صاحب بھائی کیا ان کی کتاب پڑھی ہے، شیعہ والقرآن، الشیعہ واہل البیت، الشیعہ والسنہ، الشیعہ والتشیع، اس میں یہ چیزیں بہت تفصیل سے عبداللہ بن سبا والی بحث بن گئے۔ اسی طرح براءت، یہ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی سے براءت کا اظہار کرتے ہیں۔ صدیق اکبر جن سے اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے ہر ایک کا حق ادا کیا سوائے ابوبکر کے، ان کا نہیں کیا، میری وفات ہو جائے تو سارے دروازے مسجد میں آنے والے بند کیے گئے سوائے ابوبکر کے۔ ان کی باتیں بیان کرے تو حیرت ہوتی ہے، خیر موقع نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق وغیرہ کے تعلق سے ہم جانتے ہیں، حضرت عمر عثمان کے بارے میں ان کی فضیلتیں، جنت کی بشارتیں بار بار آئی۔ اور جو صدیقیت کا، صدیق اکبر کا سے نفرت کرتا ہے، قرآن کا انکار کرتا ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء اہدنا الصراط المستقیم۔ علماء نے ان کو ملا کر بعض لوگوں نے کہا کہ جو حضرت ابوبکر صدیق نہیں مانتا وہ قرآن کا رد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا غار میں جب سے اس قال لصاحب ہی، جب اپنے صاحب سے کہا، ساتھی سے کہا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کو صاحب کہا ہے، نبی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بیعت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ کے بارے میں ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اس میں مغیرہ بن شعبہ بھی ہیں، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی تو ایلسی بن کر گئے تھے، ان کا اپنا ہاتھ اللہ کے رسول نے کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور دوسرا ہاتھ رکھ کے کہا بیعت کرتے ہیں موت پر، جنگ لڑیں گے، انتقام لیں گے۔ خبر آئی تھی کہ عثمان غنی قتل کر دیے گئے تھے، بعد میں پتہ چلا سب غلط ہے۔ اس بیعت میں شریک ہونے والے صحابہ کو، جس میں مغیرہ بن شعبہ بھی ہے، جن پر اعتراض کرتے ہیں، جن کو شیعہ کافر کہہ رہے ہیں، مولانا مودودی اور مرزا علی انجینئر، اور ہمارا ان کی موافقت کرنے والا ہاں بدعتی اہل حدیث جو ان کی تائید کر رہا ہے، ان کی تکلیف کو فارورڈ کر رہا ہے۔ میں بدعتی کہہ رہا ہوں، ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، علماء نے لکھا ہے جو بدعتی کی تائید کرتا ہے وہ بھی بدعتی ہے، وہ سنی اور سنت کو رد کر رہا ہے۔ فضیل بن عیاض نے کہا جو شخص کسی بدعتی کی عزت کرتا ہے وہ اسلام کو ہدم کرنے میں، اسلام کو برباد کرنے میں مددگار بن رہا ہے، وہ صاحب ہوا ہے۔ علامہ بربہاری نے کہا اگر کوئی سمجھانے کے بعد بھی بدعتی کو سنتا ہے، اس کی مجلس میں بیٹھتا ہے، پہلے اس کو سمجھائیے، نہیں مانتا ہے جاننے کے بعد بھی، تو آپ اس سے بچو، فاتقوا فإنہ صاحب ہوا، تو تم اس سے دور رہو، اس لیے کہ وہ خود صاحب ہوا ہے، وہ خود بدعتی ہو گیا ہے۔ اب میرا ایک سوال ہے، میرا ایک سوال ہے کہ جو قرآن کو، اس قرآن کو قرآن نہ مانے، آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ جو قرآن نہ مانے، اب ایران کا رافضی طبقہ اس قرآن کو نہیں مانتا۔ ابوبکر صدیق، عمر فاروق کو صبح شام گالی دینے کو، لعنت کرنے کو ثواب ہوتا ہے، خمینی کی کتاب میں موجود ہے۔ ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے خامنہئی صاحب خمینی کی بات کو نہیں مانتے، تو کہا ٹھیک ہے، ایران کے کسی ایک عالم کا یہ بیان نقل کر دیجئے کہ خمینی کی جو کتابیں ہیں، صحابہ کے خلاف جو باتیں کہی ہے، قرآن کے رد میں جو باتیں کہی ہے، ان سب سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں، وہ غلط سے گمراہ تھے، اتنا کہلوا دیجیے۔ ان کی وہ کتابیں چھپ رہی ہیں، ان سے انہوں نے برات کا اظہار نہیں کیا، ان کے مدرسوں میں وہی پڑھایا جا رہا ہے، ان کا سلوک سنیوں کے ساتھ وہی ہے، شام میں ہے، ایران کے اہواز میں ہے، اہواز میں سنیوں کو مارتے ہیں، وہاں قاعدہ قانون بنا ہوا کہ ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور عائشہ، حفصہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا نام نہیں رکھ سکتے سنی لوگ۔ کتنی نفرت ہے؟ تو مجھے بتائیے کیسے ہیں یہ مسلمان؟ اب ان سے دوستی کرنا چاہیے یا دشمنی اسلامی قاعدے سے؟ بدعتیوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سے دور ہو جاؤ، اللہ کے رسول کہتے ہیں خارجیوں کو مار دینا ملے گے، تو صحابہ کہتے ہیں صاحب بدعت کی مجلس سے دور رہو، اس کو معاملہ تنگ کرو، اس کی مجلس میں مت بیٹھو، اس کی تائید مت کرو۔ اور ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ کفار اور مشرکین سے لڑنے سے زیادہ اہم بدعتیوں سے لڑنا ہے۔ جہاد کی شکل کا فرق ہوگا، رجز کا زبان سے، کتاب سے، تو ان سے بدعت، ان سے لڑنا بڑا جہاد ہے کفار کے مقابلے میں، کیونکہ یہ زیادہ نقصان دہ ہے۔ اب یہ بتائیے کہ ان دونوں میں سے کون اسلام کے حق میں بہتر ہے؟ کون زیادہ بڑا ظالم ہے؟ پہلے یہ فیصلہ کیجئے۔ اور مسلمانوں کا اگر ظالم ہے، اسلام کے مخالف ہے، قرآن کو ماننے والا نہیں ہے، تو کس بنیاد پہ آپ تائید کریں، کس بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ؟ میرا سوال ہے کہ ایک آدمی یہاں جتنے مجمع میں بیٹھا ہے، یہ کہے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہوں لیکن نماز کو فرض نہیں مانتا، کیا فتویٰ دیں گے آپ؟ جی ہاں، مبارک بھائی کافر ہے، جزاک اللہ۔
وہ کہیں گے وہ کافر ہے. ایک نماز کا انکار کرتے تو اب آپ بولیں ارے کیسے کافر کہہ رہے ہو, کلمہ پڑھتا ہے, لا الہ الا اللہ بولتا ہے, محمد رسول اللہ بولتا ہے. یہاں یہ بولتے ہیں سارے صحابہ کا ساری امت کا اجماع ہے, اگر نماز کو دین کا فرض نہ مان کے وہ مر گیا ہمیشہ ہمیش جہنم میں ہوگا کبھی, کیونکہ کفر اکبر پہ مر رہا ہے. وہ سب مان رہا ہے, ایک چیز نہیں مان رہا ہے. مسیلمہ کذاب کو جن لوگوں نے نبی مان لیا تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے تھے, ساتھ میں اس کو بھی نبی مانے تھے, پوری امت کا صحابہ کا اتباع ہے, کافر ہے. تو اب بولے کہ کلمہ پڑھتا ہے اس لیے اس کو ساتھ دینا چاہیے. آج ہمارے ہاں کئی علماء بولتے ہیں, میں کہتا ہوں وہ علماء میں ان کو لوگ عالم سمجھتے ہیں, لیکن اس بات کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو جاہل بتا رہے ہیں. عقیدہ نہیں جانتے, اسلام کے دوستی دشمنی کے قاعدے کو نہیں جانتے. اگر یہ جانتے ہیں تو اسلام کے موقف کو سمجھتے, صحیح موقف اختیار کرتے. یہ میرے ہاتھ میں جو کاغذ ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جیسے مجوسی نوروز مناتے ہیں پارسی والا دن, یہ پارسیت والا دن یہ لوگ مناتے ہیں, نوواں ماتم کرتے ہیں اسلام کی تعلیم کے خلاف. اور میں نے ایک جو بات کہہ دی کہ اسلام کی جتنی تعلیمات ہے سب کی کچھ نہ کچھ مخالفت کرتے ہیں, صحابہ کو صبح شام گالی دیتے ہیں, اس کو بہت بڑا نیکی کا کام سمجھتے ہیں. اور اس میں ان کے پھیلاؤ کے جو اسباب ہیں اس کا بھی تذکرہ ہے. اس میں یہ بھی بات کی گئی ہے کہ جو تشیع کے افکار ہیں وہ یہودیت سے مجوسیت سے لکھے ہوئے, رات میں نے بیان کیا, ایسے پہلے بھی بیان کیا ہے. دنیا میں یہ 4 مذہب ہے جن کے اندر آپ کو مزاج کی یکسانیت نظر آئے گی, یہودیت, مجوسیت, شیعیت یا رافضیت اور برہمنیت. ان چاروں کے یہاں تقیہ ہے, ان چاروں کے یہاں یہ کہ طاقتور سامنے آئے تو جھک جاؤ, اپنے آپ کو ان کا موافق بتاؤ, اندر سے قبر کھودو. چاروں میں ایسی کئی مشترکہ چیز ہے. یہودیوں کے یہاں رجت کا عقیدہ ہے, شیعوں میں بھی ہے. یہودیوں میں عبداللہ بن سبا کا عقیدہ تھا کہ حضرت موسیٰ کے بعد ان کے گھرانے میں خلافت ہونی چاہیے تھی, ان کے یہاں بھی وہی عقیدہ ہے. یہودیوں کے یہاں تناسخ ہے, روح لوٹے گی واپس آئے گی, ان کے یہاں بھی ہے. ان کے یہاں مجوسیوں کا کئی عقیدہ ہے. ان کے آگ کے تعظیم کے سلسلے میں جو لوگ مانتے ہیں نا وہ مجوسی, کیونکہ یہ ایرانی مذہب سے ان کا تعلق ہے. حضرت عمر کو اس لیے شہید کیا تھا ابو بلولو فیروز مجوسی نے کہ انہوں نے ایران کو فتح کیا, ایران کی حکومت کو. اور ایران میں جو حکمراں تھا یزدگرد, وہ ساسانی خاندان, ان کو وہ عبادت کے لائق مانتے تھے کہ سورج سب سے بڑی طاقت ہے, آگ کو پوچھتے تھے آگ کا سب سے بڑا مظہر سورج ہے. اور اس سورج کے خاندان سے ساسانی خاندان ہے, اور ساسانی خاندان کا بادشاہ یزدگرد تھا. اور حضرت عمر نے اس کو ہٹا دیا. اس کے انتقام میں ابو لولو نے حملہ کیا فجر کی نماز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عمر کے اس قاتل کا ابو لولو فیروز کا مزار ہے ایران میں, اس پہ ہر سال عرس لگتا ہے, اس کے فضیلت بیان کی جاتی ہے. رات میں ہمارے دوست نے مصطفیٰ بشیر نے بتایا کہ قطر کے اجلاس میں سنی شیعہ کا جب بات ہوئی تو قطر میں سنیوں نے مطالبہ کیا کہ آپ اس مزار کو بند کیجئے, سنیوں کے خلاف حرکتوں کو بند کیجئے, سنیوں پر حملہ اور قتل بند کیجئے, سنی بچوں اور عورتوں کو مارنا بند کیجئے, تب ہمارے درمیان موافقت ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ کریں گے, لیکن بعد میں ان کا وہی سب کام ہو رہا ہے. ہر سال ابو لولو فیروز کو یہ کہتے ہیں بابا شجاع الدین. بہت حضرت عمر سے یہ آج بھی ڈرتے ہیں, اور ان کے قتل کرنے والے کو بولتے ہیں بہادر ہے. تو پھر امیر حمزہ کو قتل کرنے والے کو بھی بہادر بولیں گے؟ وہ بہادری سے نہیں مارا تھا, اندھیرے میں دھوکے سے مارا تھا, نماز پڑھانے جا رہے تھے. یہ بہادر لوگ ایسے مقابلہ نہیں کرتے. تو یہ کہتے ہیں بابا شجاع الدین, اور اس کی موت کو اس کو مزار بناتے ہیں. یہ پکی قبریں بناتے ہیں, یہ قبروں پر شرک کرتے ہیں. اللہ تقدیر کا ان کا میرا سوال ہے, تقدیر کو اگر کوئی نہیں مانے تو وہ کافر ہے کہ مسلمان؟ اب اس میں شیعہ بولتے نہیں ہم مانتے ہیں, چلو کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے, لیکن ربوبیت میں یہ شرک کرتے ہیں. اماموں کے پاس وہی مانتے ہیں. تو ختم نبوت کا انکار ہے, اللہ کی قدرت کا میں دوسروں کو شریک مان رہے ہیں. تو ان کے یہاں کفر اکبر شرک اکبر کی بہتات ہے, 1 2 نہیں 20 پائے جاتے ہیں. قرآن کو یہ محرم مانتے ہیں, قرآن کے ایک لفظ کو اگر آپ غلط بولتے ہیں انکار کرتے ہیں کافر ہو جائیں گے. یہ پورے قرآن کو محرم مانتے ہیں. تو کیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں تو ان کی تائید کرنا ضروری ہے؟ اب اس روشنی میں یہ چند باتیں جو میں نے پیش کی, اس روشنی میں مسلمانوں کو اپنا موقف اختیار کرنا چاہیے. اختصار کے ساتھ ہم یہ کہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ, ایسا کچھ ہوتا ہے میں نے شروع میں کہا کہ مظلوم کے حق میں ہم یہ دعا کریں گے, تو یہ جو جنگ چل رہی ہے تو ہم کو مسلمانوں کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ان ظالموں کو کے ظلم کو توڑ دے, ان کو ظلم کے کیفر کردار تک پہنچا, اور اسلام کو مسلمانوں کو ان کے ہر فتنے چالوں سے مکر و فریب سے محفوظ رکھ. اور ان میں جو گمراہ ہیں اور اگر ان میں خیر ہے کسی میں
تو اللہ ان کو ہدایت دے دے. یہ ہمیں دعا کرنا چاہیے. اسلام اور مسلمانوں اس جنگ میں بھی جو لڑ رہے ہیں ان سے ہٹ کر آپ کو اندازہ نہیں ہے اسلام اور مسلمانوں اور اسلامی دعوت کو کتنا نقصان پہنچایا جا رہا ہے. پوری دنیا میں جو مدارس، مساجد، دینی دعوت و تبلیغ اور دعوت و تبلیغ کرنے والے مبلغین کو جو جہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے نا، اس کی سورس آف جو ہے انکم کو یا فنڈنگ کو یہ لوگ کاٹنا چاہتے ہیں. سالوں سے پروگرام تھا امریکہ اور اسرائیل کا. اس جنگ کی آڑ میں وہ بھی کیا جا رہا ہے کہ بیسز پہ مار رہے ہیں. اب سعودی عرب کی جو تیل کی پائپ لائن ہے اس پہ کہاں بیسز تھے امریکہ کے جس پر بم مارا؟ وہ بولتے ہیں کہ ہوٹل میں مارا، وہاں امریکی فوجی تھے. ہمارے ایک وہاں کے ایک فون آیا تھا، امارات کے ایک دوست تھے، نئے الحدیث ہے وہاں کے. ان سے میں نے پوچھا کہ کیا ان کے ڈرون سے اور اس سے جنگ کے بیچ میں پوچھا تھا، یعنی کچھ دو ہفتہ 10 دن جب ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ میرے علم میں، دبئی میں رہتے تھے وہ، کہا میرے علم میں ابھی تک ایک بھی مثال نہیں ہے کہ ان کے ڈرون یا میزائل سے کسی ایک امریکی کو موت ہوئی ہو. ایک بھی اس وقت تک ایک بھی مثال نہیں ہے میرے سامنے. ہاں کئی مسلمان، سنی مسلمان مرے ہیں. بولے آج ہندوستان یا پاکستان کا بتایا تھا کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا بیچارہ، سنی مسلمان، غریب مسلمان. بولے ان کا ڈرون گرا، جو فیل ہو گیا تھا، گرا اس کے ٹیکسی پہ گرا اور وہ بھی ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ اسے شہید کا درجہ دے. ہاں یہ دعا کرنی چاہیے. تو ان کا یہ حال ہے. تو بتائیے کہ وہ ہم یہاں خوش ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان سے زیادہ ہم کو نقصان پہنچا رہا ہے. وہ تو اپنے وجود کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ اسرائیل نہ بڑھے، ایران بڑھے. اور امریکہ کا معاملہ یہ ہے کہ چاہیے بڑھے. سنیوں کو تو ہم عرصہ حیات تنگ کر کے رکھیں گے، کیونکہ یہ بھی ہمارا گرگا ہے، یہ بھی ہمارا گرگا ہے. دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں ہر جگہ، اندر سے باہر سے. میں نے کچھ مثالیں دی. ایران عراق جنگ کے ٹائم اسرائیل ہتھیار دیتا تھا ایران کو. ان کا بہت مضبوط کنیکشن ہے ایک دوسرے سے. لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے دو بادشاہ زمین کے لیے لڑ جاتے ہیں، ایسی جنگ چھڑ گئی ہے. یہ دینی جنگ نہیں ہے، نہ ادھر سے نہ ادھر سے، مفادات کی جنگ ہے. اس لیے اس سلسلے میں ایک مسلمان کو یہی سوچنا چاہیے کہ ان کی جنگ ایسے ہی ہے جیسے رشیا اور یوکرین کی ہے. اور ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں قوتوں کو اس لیے لڑا دیا کہ مسلمانوں کے خلاف یہ جو اکٹھا تھے اس میں یہ کمزور ہو جائے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو کمزور کرے اور مسلمانوں کو اور انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ مضبوطی دے. اور جو بھی سازشیں یا واقعات ہو رہے ہیں اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کو محفوظ رکھے ہر فتنے سے. اور اس پورے سلسلے میں جو ہمارے یہاں ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے، عام لوگ بولتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا دو باتیں جو لمبی ہے لیکن ایک ایک جملے میں. پہلی بات یہ کہ جو آپ کا فن نہیں ہے، جس بارے میں آپ کو معلومات نہیں ہے، جس بارے میں آپ کو مہارت نہیں ہے، اس میں آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سے آ کے کوئی پوچھ نہیں رہا ہے کہ ایران کی جنگ میں آپ کا موقف کیا ہونا چاہیے، بیان کرو ورنہ جنت میں نہیں جاؤ گے. یہ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ ایک بات. دوسری بات کہ اللہ اور اس کے رسول کو دیکھنا ہے، صحابہ کو دیکھنا ہے. تو یہ چیز معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو ایک جملہ یاد رکھیے گا، اسے لکھ لیجئے گا اس کی کاپی میں نہیں، دل و دماغ میں. اپنے بچوں کو بتائیے اگر وہ جہنم کے راستوں سے، فطروں سے بچانا چاہتے ہو، کہ مرجعیت اللہ کے رسول اور صحابہ ہیں. اور ان کے بعد آج کے ہمارے معتبر علماء ہیں جو قرآن و حدیث کو جاننے والے ہیں. یہ اللہ کا آرڈر ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل ذکر سے پوچھا اگر تمہیں علم نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں کہا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْرِ أَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. یہ مذمت کی تعلیم دی. یہ سوشل میڈیا پہ جو سرگرم ہے، قرآن کی اس آیت کو پڑھیں. اللہ کہتا ہے کہ جب ان کے پاس امن کی یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے، تو یہ اسے اذاع، اس کو فارورڈ کرتے، وائرل کرتے، پھیلاتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے صحیح نہیں ہے. اللہ نے آگے کہا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. کہ اگر وہ رسول کو یہ خبریں بتاتے اور اپنے لوگوں میں جو صاحب امر ہیں، اب جیسے آپ کے یہاں جماعت کے جو ذمہ دار ہیں، آپ کوئی بات معلوم پڑی، جماعت کے لوگوں میں آپ پھیلائیں گے. ایک مثلاً آپ کے یہاں کے کوئی عالم ہے، پیش امام ہے، کسی نے آ کے بتایا کہ وہ فلاں گناہ میں پکڑے جائیں یا انہوں نے یہ کیا ہے میں جانتا ہوں، تو آپ ان سے جا کے ان کی اصلاح کرو گے یا پہلے تحقیق کرو گے یا جماعت کے ذمہ داروں کو بتاؤ گے یا پہلے اس کو میڈیا پہ وائرل کرو گے؟ اور میں آج تک نہیں سمجھ پڑا. کئی مجمع میں نے سوال کیا، بابا خان صاحب میں گناہ غلطی ہے، مجھے معلوم پڑا، اب میں اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال رہا ہوں، تو یہ اسلام پہ میں عمل کر رہا ہوں؟ سوال ہے آپ لوگوں سے. اتنا تو فتویٰ دے ہی سکتے ہو، روائے پتہ نہیں کہلاؤ گے.
یہ دین ہے؟ قرآن حدیث کی کوئی ایک دلیل یہ جو وائرل کرتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں قرآن حدیث کی اس دلیل سے کر رہے ہیں؟ آپ حق پرست نہیں ہو، فتنہ پرست ہو۔ اگر بابا خان صاحب میں کوئی غلطی ہے تو بابا خان سے جا کے مجھے عزت سے ان کے مقام کا لحاظ کر کے بولنا چاہیے نا۔ میرے اندر غلطی ہے تو آپ پورے شہر میں بولو، مجھے ہی نہ بولو۔ یہ اصلاح ہوگی اس سے؟ صحابہ کرام خود اصلاح کرتے تھے، حاکم کو جا کے بولتے تھے، تنہائی میں بولتے تھے، ادب سے اصول سے بولتے تھے۔ ہم وائرل کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا فساد ہے جو میں نے شروع میں پڑھا۔ علامہ مربہاری کی عبارت ایسے ہی نہیں پڑھی، اس سے کفر اور فکر کو راستہ ملتا ہے۔ میں نے ایک بات کل شولہ پور میں گئی تھی کہ ہمارے علماء کی عزتوں کو آپ اچھال رہے ہو، اہل حق کو آپ حقیر بنا رہے ہو، سعودی عرب کی برائی کرتے ہو تو آپ کیا سمجھتے ہو؟ چھوٹی بات ہے۔ جب آپ صحیح علماء، صحیح دین کے سپاہیوں کو آپ نے لوگوں میں غلط بتا دیا، مجروح بتا دیا، داغدار بتا دیا، تو ہمارا عام آدمی ان سے دور ہو جائے گا۔ جب ان سے دور ہو جائے گا تو کس کو سنے گا، کس کی مانے گا؟ پھر وہ گوگل العلوم کی طرف رجوع کرے گا، اور اس کے ذریعے سے آنے والے مرزا علی انجینئر جو ایجنٹ ہے یہودیوں کا، لانچ کیا ہوا ہے رافضیوں کا، اس کو سنیں گے، اس سے متاثر ہوں گے۔ ڈاکٹر اسرار بولیں گے بدعتی ہے، کفر شرک بیان کر رہا ہے، لیکن سنیں گے، میں صحیح بات سنوں گا، غلط بات نہیں مانوں گا۔ تو آپ غلط کو نہیں مانو گے لیکن آپ کا بچہ مانے گا، مطلب آپ اپنے بچے کو جہنم کے راستے پہ چلنے کا انتظام کر رہے ہیں۔ یہ کر رہے ہیں ہمارے لوگ۔ تو جب آپ اچھے علماء کو لوگوں میں بدنام کر دو گے، جماعت سے کاٹ دو گے، تو ادھر ادھر بھٹکیں گے۔ اور شیطان ایسے ہی جو ہے بکری کا شکار کرتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہوتی ہے۔ تو جماعت جس شکل میں ہو اس سے جڑے رہیے، جماعت کے علماء سے جڑے رہیے۔ میں نے ابھی کئی جگہ بیان کیا، امام سفیان ثوری سے ایک شخص نے پوچھا کہ لوگ امام مہدی کے بارے میں بہت بات کرتے ہیں، اگر مہدی کا خروج ہو جائے تو میں کیا کروں؟ کہا مہدی آ بھی جائیں، تمہارے دروازے سے گزر جائیں تو بھی تم اس وقت تک خاموش رہنا جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ امت کی اکثریت ان کے گرد اکٹھا ہو گئی ہے۔ جب لوگ مان لیں، اطمینان ہو جائے، تب ماننا، جلد بازی نہیں کرنا۔ اب ہمارے یہاں آج کوئی جنگ ہوتی ہے، کوئی دعویٰ ہوتا ہے، دوسرے دن لوگ بولتے ہیں موقف بتاؤ، اور علماء چپ رہتے ہیں، جاہل بولنے لگتے ہیں، ارے ایسا، ارے، اور پھر علماء کچھ بولتے ہیں تو مخالفت کرتے ہیں۔ سوچئے ہمارا دین ہے، یہ مذاق نہیں ہے، اور علماء بے وقوف نہیں ہیں، جو غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، قرآن حدیث کے اصولوں کی روشنی میں پرکھتے ہیں، کسی کی موافقت اور مخالفت کے لیے کیا کیا دیکھنا چاہیے۔ صرف خبر کی بنیاد پہ آپ کسی فیصلہ مت کریں۔ ایک خبر، ارے بہت اچھی تقریر کرتا ہے تو اچھا ہے۔ واصل ابن عطا معتزلہ کے بانیوں میں سے دوسرا بانی ہے۔ وہ جب تقریر کرتا تھا نا، واصل ابن عطا، وہ وقت کا جو منصور خلیفہ تھا، اس وقت منصور اس کو بلا کے بولتا تھا مجھ کو نصیحت کرو، اور جب وہ نصیحت کرتا تھا تو وہ روتا تھا، آنسو بہنے لگتے تھے خلیفہ کے۔ لیکن یہ معتزلی تھا، گمراہ تھا، واصل ابن عطا اللہ کی صفات کا منکر تھا۔ ایسی لوگوں نے مثالیں دی۔ اگر بہت اچھی عبادت کرنے والے کو آپ اچھا سمجھتے ہو تو خارجیوں کو دیکھو، بہت اچھی نماز ہے، بہت اچھا روزہ ہے، اللہ کے رسول کا ملے تو مار ڈالنا، عقیدہ غلط ہے تو تائید نہیں کرنا، مار دینا۔ اگر صحیح عقیدہ ہے تو اللہ کے رسول کے ایک صحابی شراب پلا کے لائے گئے، سزا دی جانے لگی، ایک صحابی نے لعنت کر دی کہ بار بار آتے ہیں ان کو سزا دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا لعنت مت کرو، اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ بخاری، صحیح بخاری میں، مطلب شراب پی رہا ہے آدمی، لعنت نہیں بھیجنا ہے کیونکہ عقیدہ صحیح ہے۔ نماز بہت اچھی پڑھ رہا ہے خارجی، لیکن عقیدہ غلط ہے تو ملے مار دینا۔ اصول جانو، عقیدے کی بنیاد پر دوستی ہوگی۔ سعودی عرب کا عقیدہ صحیح ہے، اہل حدیث کا عقیدہ صحیح ہے، وہ ہمارے دوست ہیں۔ غلطیاں ہوگی، ہم اس کی اصلاح کریں گے، شرعی طریقے سے کریں گے، ان کی دشمنی نہیں کریں گے، ان کو بدنام نہیں کریں گے، ان کے خلاف وائرل کی ہوئی باتوں کو پھیلائیں گے نہیں، الزامات نہیں لگائیں گے جو لگا رہی ہے دنیا، جو یہود نصارہ کا ایجنڈا ہے کہ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ان کا تھنک ٹینک بولتا ہے، CIA، پینٹاگان کے تھنک ٹینک کی رپورٹ ہے، موساد کی رپورٹ ہے کہ مسلمانوں میں ہمیں جس سے خطرہ ہے وہ سلفی ہے، کیونکہ ان کے پاس صحیح اسلام ہے۔ تو ان کی ہم اگر عقیدے کی صحیح صحت کے ساتھ کچھ غلطیاں ہو جائیں معاف کریں گے، اصلاح کریں گے، غلط کو صحیح نہیں بولیں گے، صحیح بات ہے۔ لیکن جس کا عقیدہ خراب ہے، دکھنے میں وہ بیان بہت اچھا دے رہا ہے، ایران، امریکہ اور یورپ کے خلاف بیان دے رہا ہے، ان کے خلاف بیان دے رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، مارتا بھی ہے پھر تقیہ کرتا ہے، ایک طرف بیان کچھ، عمل کچھ اور، تو دکھاوا کر رہا ہے لیکن اس کا عقیدہ خراب ہے۔ وہ قبروں کو پوج رہا ہے، بابا شجاع الدین کو مان رہا ہے، عمر کو گالی دے رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر کو گالی دے رہا ہے، سارے مسلمانوں کو مار رہا ہے، عورتوں کو ملتے ہیں تو ان کی عزت کو پامال کرتا ہے۔ تو اگر جس کا عقیدہ خراب ہے
اگر وہ دکھاوے میں کچھ اچھا بھی دکھ رہا ہے اس کی تائید نہیں کریں گے، اسی تناظر میں ہمارا موقف طے ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کے صحیح اصولوں کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں انہی کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ آج ہم اپنے ارد گرد میں جو فتنوں کو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے دین کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہمیں اپنی اور اپنے بال بچوں کی اس سلسلے میں شدید فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ جب تربیت کا انتظام نہیں کر رہے ہیں تو آپ کے بچے کو دیا ہوا موبائل، اس پر آنے والی تقریریں، اس پہ ریڈیو ٹی وی چینل، یہ آپ کے بچے کی تربیت کر رہے ہیں، اور نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ مختلف فطروں میں جا رہے ہیں۔ اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اور ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ آپ اپنے بیٹے کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، فرض ہے، لیکن اگر 2-3 کھانا نہیں دے میں سمجھتا ہوں چلے گا، لیکن توحید سکھائیے، اللہ کے رسول کا مقام بتائیے، سلفی اصول اور صحابہ کا منہج کی اہمیت بتائیے، اتنی بتائیے کہ وہ یہ جان جائیں کہ ہماری جان، ہمارے گھر بار، ہمارے رشتہ داروں سے قیمتی ہمارا ایمان ہے، اور یقیناً ہے۔ جان چلی جائے چلے گا، ایمان نہ جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر موت دے، دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھے۔ میں آخر میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ کے بعد جمعیت اہل حدیث گلبرگہ کے ذمہ داران، ہمارے بابا خان صاحب اور دیگر ذمہ دار، انہوں نے اتنی بامقصد اس مجلس کا انعقاد کیا، اور آپ تمام کے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ موقع دیا، اتنی توجہ سے سنا۔ رب العالمین صرف ہمارے لیے اس وقت جو ماحول ہے یہ یہاں سن کر ختم کر دینا نہیں ہے، بلکہ اس پیغام کو عام کرنا بہت ضروری ہے، بہت 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 ضروری ہے، کیونکہ فتنوں کی الغار ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے، توفیق دینا اللہ کے ذمہ ہے۔ آج دنیا کو، مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہے۔ مسلمان ذلت و خواری سے نکلنا چاہتے ہیں تو قرآن حدیث اور دین کی تعلیم ہی انہیں بچا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس بات کی توفیق دے کہ جس طرح ہم اس کو مانیں، اسی طرح اپنی طاقت اور علم کے مطابق صحیح چیز لوگوں تک پہنچا سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔